علامہ اقبال کی آپ شاعری دیکھیں، ہمالہ کے چشمے ابلنے لگے اور گراں خواب چینی سنبھلنے لگے. تو یہ انہوں نے قیام پاکستان سے پہلے کی بات ہے. 2008 میں ہم دیکھتے ہیں کہ زرداری صاحب اس وقت صدر تھے تو انہوں نے بھی بہت زیادہ وزٹس کیے چائنا کے. میاں نواز شریف صاحب پرائم منسٹر آف پاکستان 2013 میں الیکشنز جیت کے جب آئے تو اس وقت BRI جو ہے وہ لانچ ہو رہا تھا. جب یہ سی پیک لانچ ہو رہا تھا تو PTI تو اس وقت پروٹیسٹ کر رہی تھی یہاں ڈی چوک میں شی جن پنگ صاحب کی جانب سے کہ جناب ہم سی پیک کا اپ گریڈڈ ورژن جو ہے آپ کے ساتھ جو ہے وہ یار ریڈی. سال میں 25 لوگ بھی نہیں جاتے PhD کرنے امریکہ. آپ کوٹا نکال کے دیکھ لیں. ہاں اس یوتھ کو آپ کیا کہتے ہیں؟ چائنا میں جنہوں نے اپنی ڈگریز کو مکمل کیا اور اب وہ اپنی ایک بہترین زندگی پاکستان میں گزار رہے ہیں مختلف شعبوں میں. چائنا انٹرنیشنل امپورٹ ایکسپورٹ کا مقصد ہی یہ ہے جو کہ ہر سال اکتوبر میں ہوتی ہے، جو دنیا کو انوائٹ کر رہے کہ آئیں اور امپورٹ کریں، اپنی چیزیں بیچیں ہماری مارکیٹ. تو سب سے پہلا لفظ جو وہ بولتے ہیں وہ پاتیے بولتے ہیں. چائنیز جو ہیں وہ کسی کے لیے پوری دنیا میں نہیں بولتا ہے. اس کا مطلب ہے بردر. IMF کی جو مینیجنگ ڈائریکٹر ہیں کی ایک سٹیٹمنٹ جو تھی بڑی وائرل ہوئی پاکستان میں کہ ہم نے پاکستانی سیاستدانوں سے بار بار ریکویسٹ کی ہے کہ پلیز ڈونٹ ٹیکس دا پور. چائنیز کی اپنا جو ہے نا اسٹیٹڈ پالیسی، یہ امریکہ اور ویسٹ کا بنایا ہوا ایک ہوا ہے. ہم سپر پاور بننے میں انٹرسٹڈ نہیں، ہم اپنا کام کر رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ویلکم ٹو اسٹارٹ اپ پاکستان. دس از یور بوائے شوال امین. دوستوں ہم پاکستان کو بہت ڈسکس کر چکے ہیں اسٹارٹ اپ پاکستان کے اندر، لیکن ہم نے ساتھ ساتھ اکانومی اور دیگر ٹاپکس پہ جیو اسٹریٹجک امپورٹنس آف پاکستان، ان چیزوں کو بڑا ڈسکس کیا ہے. لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ جہاد ظفر کا ایک پوڈ کاسٹ تھا جس کے اندر ہم نے کافی چیزوں کو ڈسکس کیا تھا. چائنا، امریکہ، انڈیا، اس کی امپورٹنس، پاکستان کی جو پارٹنر کنٹریز ہیں، برادر ممالک، ان کو ہم نے ڈسکس کیا تھا. لیکن اگر آپ نے پوڈ کاسٹ نہیں دیکھی، آئی وڈ ریکمینڈ وہ آپ لازمی دیکھیں. آج اسی طرح کے گیسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں، لیکن فرق یہ ہے کہ جرنلسٹ ہیں اور کافی چینلز سے وابستہ رہے ہیں اور کافی چینلز میں انہوں نے کام کیا ہے ایز اے رپورٹر، ایز اے رائٹر، کافی کچھ کر چکے ہیں. اور جو ٹاپکس میں نے بھی آپ کو بتائے ان پر بھی ان کو کافی عبور حاصل ہے. تو انہی کی جانب بڑھتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد ضمیر صاحب. السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام. جی بہت شکریہ. آپ کا شکریہ کہ آپ آئے. تھینک یو سو مچ، آپ نے ٹائم نکالا. کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے آئے؟ بالکل جی زبردست، بہترین، اور بڑا اچھا لگا جی آج آپ کے ساتھ انٹریکٹ کر کے. اور میں یہ کہنا چاہوں گا پہلے آپ لوگوں کا پوڈ کاسٹ دیکھتے رہے، سنتے رہے، بہت اچھا کام کر رہے آپ لوگ. اور آج یہاں آپ کے سامنے بیٹھنے کا موقع ملا، آپ سے انٹریکٹ کرنے کا موقع ملا. دیکھتے ہیں، گپ شپ کرتے ہیں آج آپ کے ساتھ. نہیں انشاءاللہ بڑا مزہ آیا. ابھی جو گپ شپ ہم نے لگائی چائے کے ساتھ، بڑا اچھا لگا آپ سے بات کر کے، کیونکہ آپ نے جو ہے ایسی چیزیں بتائیں. آئی ہوپ وہ ہم پوڈ کاسٹ میں بھی ان چیزوں کو ڈسکس کریں. کہ آپ کہہ رہے تھے کہ پاکستان کا چائنا سے ایسا ریلیشن ہے کہ جو سالوں سال چلے گا اور کافی ٹائم سے جو چلا ہے. اس میں اکنامک بینیفٹس بھی پاکستان کو ہوئے ہیں، ایک ون ون کی سچویشن رہی ہے دونوں طرف. اچھا شروعات اس سے کریں گے کہ آپ سب سے پہلے تو یہ بتائیں کیا موٹیویشن تھی کہ آپ اس طرف آئے اور آپ نے سوچا کہ بھائی ہم نے جو ہے وہ چائنا کی امپورٹنس کو دنیا کو دکھانا ہے. دیکھیں بینگ اے جرنلسٹ، میں نے جیسے پہلے آپ کے ساتھ ہم آف دا ریکارڈ ذکر کر رہے تھے، مارچ 2008 میں میں نے ایز اے جرنلسٹ اپنے کیریئر کا آغاز کیا. تو جب آپ کسی بھی کیریئر میں جمپ ان کرتے ہیں ڈگری کے بعد، تو آپ کا وہ فیز ہوتا ہے جب آپ بہت سی چیزوں کو پریکٹیکلی ڈگری کے بعد دیکھ رہے ہوتے ہیں. اپنا میجر کرنے کے بعد جب آپ فیلڈ میں آتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کو کن چیزوں کی سمجھ آ رہی ہے. بہت سی چیزیں آپ کو آسان لگتی ہیں فیلڈ میں، بہت سی چیزیں آپ کو مشکل لگتی ہیں. تو چیزوں کو کرتے کرتے سیکھتے سیکھتے 4-5 سال لگے. اور اس کے بعد اللہ کی طرف سے بس یہ ہوا کہ کچھ چیزیں ایسی کیریئر میں پہلے 4-5 سالوں میں ڈیولپ ہوئیں کہ 2012-13 میں مجھے ایسا فیل ہوا کہ پاک چائنا ریلیشن شپ ایک ایسا ٹاپک ہے جس پہ میں زیادہ بہتر کام کر سکتا ہوں اور اس کا فیوچر میں اسکوپ بھی بہت زیادہ ہے. اور میں یہ کہنا چاہوں گا کہ کہیں نہ کہیں ذہن میں یہ بھی ہوتا ہے، آپ کا فائنینشیل اسپیکٹ ہم نے دیکھنا ہوتا ہے کہ کیریئر میں تو ڈیفینیٹلی گرو کرنا ہے، لیکن کسی ایسی چیز کو بھی ٹچ کرنا ہے. آپ نے کیریئر کسی ایسی طرف لے کے جانا ہے جہاں سے آپ کو فائنینشیل انکم بھی اچھی ہو.
تو میں پھر اللہ تعالیٰ کو اس کے لیے بڑا شکر گزار ہوں کہ یہ ایک اچھا ڈیسیجن تھا میرا. 2012-13 میں پاکستان میں سی پیک لانچ ہو رہا تھا تو میں اس کے ساتھ اٹیچ ہو گیا ایک میڈیا آرگنائزیشن کی طرف سے, اور دیٹ واز اے ویری گڈ ڈیسیجن. تو بس اس کے بعد یہ سفر جو ہے جس کا آغاز 2013 میں ہوا تو آج تک یہ جاری ہے ماشاء اللہ. آئی ہیو ڈن مینی گڈ تھنگس ایز یو نو دیٹ, اور جیسے آپ نے ذکر بھی کیا تو یہ چیزیں جاری ہیں. اور شروع میں مشکل لگا, کافی ایک واسٹ سبجیکٹ ہے پاکستان اور چائنا کے جو تعلقات ہیں. یہ نہ صرف یہ ان کا جو سفر ہے یہ 1947 میں یا جب نیو چائنا جو اس کی جو بنیاد رکھے گی 1949 میں تب سے شروع نہیں ہوتا, بلکہ یہ اس کی ایک ہسٹری ہے اس سے بھی پہلے سے سب کانٹیننٹ میں. اور چائنا کا علامہ اقبال کی آپ شاعری دیکھیں چائنا کے حوالے سے, خاص طور پہ جب انہوں نے اپنے خصوصی اشعار جو لکھے کہ ہمالہ کے چشمے ابلنے لگے اور گراں خواب چینی سنبھلنے لگے, تو یہ انہوں نے یہ قیام پاکستان سے پہلے کی بات ہے. تو اس کو سمجھنا, اس کو پھر اس کے اوپر لکھنا, تو یہ کوئی آسان کام نہیں تھا, لیکن اللہ تعالیٰ نے مدد کی اور بس اس سے جڑ گئے اس ٹاپک کے ساتھ. چلیں اچھی بات ہے, اچھی بات ہے, ویری ابھی بڑا زبردست ہے. کیونکہ دیکھیں ہمیں پاکستان اور چائنا میں ہمیں ایک ایسی چیز ہے جو کہ پاک چین دوستی زندہ باد. ہم تو جب سے ہم تو 90s کڈز میں آتے ہیں تو ہم نے تو بھائی پاک چین دوستی بہت زیادہ سنا ہے. بالکل. اب اس سے پہلے کی بات کریں تو پہلے بھی بہت کچھ ہو چکا ہے, لیکن اس کے اندر ہمیں کچھ باتیں ملی ہیں. ہمیں اس چیز کو ڈینائی نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ ہم نے جو ہے وہ سنا ہے کہ بھائی یہ ایک ڈیٹ ٹریپ ہونے والا ہے. میں سی پیک کی بات کروں گا, اور ہم نے یہ بھی سنا کہ بھائی پاکستان میں اگر چائنا اپنی انویسٹمنٹ کر رہا ہے تو وہ بدلے میں کچھ چاہتا ہے. ہم نے یہ بھی سنا ہے کہ پاکستان اگر کسی سے کوئی معاہدہ ایکسیپٹ کرتا ہے, جس طرح کے IMF کے بہت سارے معاہدے ہیں جو پاکستان نے ایکسیپٹ کیے اور مجبوراً کیے, اس طرح چائنا کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ چائنا اگر انویسٹمنٹ کر رہا ہے تو اس کے بدلے میں اس کو کافی کچھ چاہیے ہوتا ہے. اگر کوریڈور ہے تو کوریڈور میں بھی وہ اپنا بینیفٹ ڈھونڈے گا. تو بہت سارے ممالک ہیں جن میں انڈیا بھی آ جاتا ہے, جنہوں نے اس کوریڈور کو نہیں آنے دیا کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ اٹس اے ڈیٹ ٹریپ. تو کیا آپ کو بھی ایسا لگتا ہے؟ شمال صاحب, میرا خیال ہے کہ لوگوں کو مس انڈرسٹینڈنگ ہے. یہ جو لوگ بات کرتے ہیں نا کہ چین نے سی پیک جو ہے یہ ایک ڈیٹ ٹریپ ہے, یا چین نے سی پیک کا آغاز اس لیے کیا ہے کہ چین پاکستان سے بہت کچھ چاہتا ہے, اور بیچ میں کچھ بعض اوقات بات کی جاتی ہے کہ شاید وہ ڈو مور والی جو چیزیں جو امریکہ سے اور یورپ سے ہم سنتے رہے, وار آن ٹیرر میں چائنا بھی ایک کولڈ وار کے ذریعے چاہتا ہے, یہ بھی شاید یہ اس طرح کی چیزیں ہیں. میرا خیال ہے یہ جو لوگ باتیں کرتے ہیں نا سوری ٹو سے پاکستان میں, ان کو پاک چین تعلقات جو ہیں نا اس کی بیسس کا آئیڈیا نہیں ہے, ان کی بنیاد کا ہی پتہ نہیں ہے کہ پاک چین تعلقات کی جو بنیاد ہے, جو اساس ہے ان تعلقات کی, وہ کیا ہے. بہت بڑے اینالسٹس کو بھی سنا ہے, بہت بڑے اینالسٹ کو سنا ہے, لیکن ود دا پیسج آف دا ٹائم یہ جو بڑے اینالسٹ ہیں سوری ٹو سے ان کی ایک لائن ایک ڈیولپ ہوئی ہے, ایک کانسیپٹ ان کا ڈیولپڈ ہے. 80s اور 90s میں بہت زیادہ سوری ٹو سے انہوں نے امریکہ کے, یورپ کے انہوں نے وزٹس کیے ہوئے ہیں, وہاں کے انہوں نے اسکالرشپس لگائے ہوئے ہیں, وہاں کے آپ کیا کہہ سکتے ہیں تھنک ٹینکس کے پروگرامس کو اٹینڈ کیا ہوا ہے. ٹھیک ہو گیا, فورن یونیورسٹیز کے یہ پڑھے ہوئے لوگ ہیں. تو میں کسی کا نام نہیں لوں گا, لیکن جن کو آپ سنتے ہیں جو یہ پاک چین تعلقات کے حوالے سے اس طرح کی بات کرتے ہیں تو آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ یہ کیا بات کر رہے ہیں یار, کیا بیچ رہے ہیں آپ پاکستانی سوسائٹی میں. مجھے یہ بتائیں کہ گزشتہ 20 سالوں میں یہ جو نام نہاد دہشت گردی کے خلاف جنگ پاکستان میں لڑی گئی ہے, کتنے پاکستانی جو ہیں وہ شہید ہوئے اس نام نہاد دہشت گردی کے خلاف جنگ میں, کچھ 70-80,000 کے قریب جانیں گئیں. کیا قصور تھا ان پاکستانیوں کا, کتنا ہمارا معاشی نقصان ہوا, سینکڑوں ارب ڈالرز ہمارا معاشی نقصان ہوا. وہ کس کی وجہ سے ہوا؟ وہ چائنا کی وجہ سے ہوا, وہ امریکہ کی وجہ سے ہوا, وہ یورپ کی وجہ سے ہوا. اور یہ سو کالڈ اسکالرز ہمیں بتاتے ہیں کہ جناب یہ چین پاکستان سے کچھ چاہتا ہے. یہ کبھی آپ کو نہیں بتائیں گے کہ یورپ کی وجہ سے اور امریکہ کی وجہ سے یہ جو سو کالڈ وار آن ٹیرر آپ نے لڑی پچھلے 20 سالوں میں, اس کی وجہ سے پاکستانی جو ایک سوسائٹی کا ہمارا ایک فیبرک تھا وہ تباہ و برباد ہو کے رہ گیا. 80s اور 90s کا پاکستان دیکھیں, ہمارا سوسائٹل فیبرک کیا تھا. اور 2001 کے بعد جب وار آن ٹیرر آئی ہے افغانستان میں اور پاکستان میں, اور اس کے بعد سے امریکہ نے جو جنگیں لڑی ہیں پورے اسلامک دنیا میں,
ایشیا میں اور افریقہ میں 9/11 کے بعد. تو یہ کیا مطلب اس کا بھی الزام آپ چین کو دیں گے؟ میرا خیال ہے کہ فیئر ہونا پڑے گا ان اسکالرس کو جو کہ 80s اور 90s کی دہائی میں یہ امریکہ اور یورپ کے پھیرے لگاتے رہے ہیں, یہ ڈالرز کھاتے رہے ہیں. سچ بولنا پڑے گا, بتانا پڑے گا کہ یہ اب یہ نہیں بکے گا پاکستانی سوسائٹی میں. اب آپ بار بار یہ نہیں کہہ سکیں گے کہ ڈیٹ ٹریپ. کیا ہے ڈیٹ ٹریپ؟ ڈیٹ ٹریپ کا تو مطلب ہی نہیں ان لوگوں کو پتا. آپ پہلے پاکستانی سوسائٹی میں آپ رہتے ہیں, آپ پہلے پاکستان کی اپنی ہماری جو اکنامک سچویشن ہے پہلے اس کا تو اندازہ لگا لیجئے کہ ہم اکنامکلی ہم کہاں کھڑے ہیں. امریکہ کی آپ بات کر ہی رہے ہیں تو آئی ایم ایف کا کیا کہیں گے کہ آئی ایم ایف کا کیا رول ہے اس کے اندر؟ ہماری ڈیٹ ٹریپ اصل میں آئی ایم ایف ہے یا سی پیک؟ دیکھیں سی پیک تو آپ نے کہا نہیں ہے, لیکن کیا آئی ایم ایف کو آپ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے اوپر ہم نے دیکھیں قرضے لیے ہیں, آئی ایم ایف سے لیے ہیں, پیرس کلب سے لیے ہیں, ورلڈ بینک سے لیے ہیں, اے ڈی بی سے ہم نے لیے ہیں, اور جو اسلامک بینکس ہیں ان سے ہم نے قرضے لیے ہیں. پھر مختلف ممالک سے, ایوب خان کے دور میں پہلا قرضہ لیا گیا تھا, مختلف ممالک سے ہم نے قرضے لیے ہیں. تو یہ جو ڈیٹ ٹریپ اگر بات ہے تو اس میں ان سب فائنینشیل جو انٹرنیشنل انسٹیٹیوشنز ہیں ان کا ہاتھ ہے, ان تمام ممالک کا ہاتھ ہے جن کی طرف سے ہم نے جو قرضے لیے, اور پھر جن شرح سود پر قرضے لیے گئے نا ان کو دیکھنا پڑے گا نا. چین سے تو آپ نے جو قرضے لیے وہ تو اب آ کے قرضے شروع ہوئے, اور چین نے سب سے زیادہ رول اوورز بھی کیے. اچھا, آپ صرف پچھلے ایک سال میں دیکھ لیں کہ چین نے کتنا آپ کے معاشی چیلنجز کو سمجھتے ہوئے, انڈرسٹینڈ کرتے ہوئے, آپ کے معاشی آپ کا جو برڈن ہے اس کو کم کرنے کے لیے پچھلے ایک سال میں کتنا قرضہ رول اوور کیا ہے. یہ کبھی آپ کو نہیں بتائیں گے, کبھی آپ کو یہ ان کے تھنک ٹینکس پاکستانی یہ جو اسکالرز جن کا آپ نے ذکر کیا, کبھی آپ کو نہیں بتائیں گے کہ کتنے قرضے رول اوور ہوئے ہیں. اور ابھی پچھلے ایک ہفتے کی خبر ہے کہ $2 ارب کا قرضہ ابھی بھی چین کی طرف سے رول اوور کیا گیا ہے. کبھی نہیں یہ آپ کو اس کی ہائپ کریٹ کریں گے, کبھی آپ کو نہیں بتائیں گے, ہمیشہ یورپ اور امریکہ کے قصے سنائیں گے. تو پاکستان جو چین کے جو تعلقات ہیں ان کی ایک بنیاد ہے, ان کی ایک اساس ہے. چین اور پاکستان کے جو تعلقات ہیں یہ لٹرلی یہ بھائیوں والے تعلقات ہیں. میں چین میں رہا ہوں, پڑھا ہوں, کام کیا ہے وہاں پہ. یقین مانیے وہاں پہ ان تعلقات کی جو بنیاد ہے اس کو فیل کیا ہے. آپ وہاں پہ بہت سی مثالیں ہیں. میں نے وہاں پہ ٹیکسی میں ٹریول کیا ہے. اگر آپ کا فیئر جو ہے ٹیکسی کا, جو چین میں پاکستانی اسٹوڈنٹس یا جو بزنس کمیونٹی کے لوگ وہاں پہ رہتے ہیں وہ میری اس بات کو انڈورس کریں گے, اپنے ایکسپیرینسز کو شیئر کریں گے. اگر ہمارا 20 یوان جو کرایہ بنتا تھا ٹیکسی کا, اگر آپ ان کو پتہ چل جاتا ہے ٹیکسی ڈرائیورز کو چین میں کہ آپ کا تعلق پاکستان سے ہے, تو سب سے پہلا لفظ جو وہ بولتے ہیں وہ پاتیے بولتے ہیں. چائنیز زبان کے یہ لفظ ہے. اس طرح کا لفظ چائنیز جو ہیں وہ کسی کے لیے پوری دنیا میں نہیں بولتا ہے. اس کا مطلب ہے بردر, کہ وی آر بردرز. پاکستانی اینڈ چائنیز آر بردرز. پاتھیے چائنیز زبان کا یہ لفظ ہے. آپ کسی چینی کو بتائیں کہ آئی ایم فرام پاکستان, وہ آپ کو فوراً پہلا لفظ جو کسی بھی چینی کی طرف سے سننے کو ملے گا وہ پاتھیے ہوگا. اچھا, ایک بات ہے, اور میں جو بات کر رہا تھا تو فوراً آپ کو 20 یوان جو کرایہ ہے وہ اس میں سے آپ کو ڈسکاؤنٹ دیں گے کہ یار آپ پاکستان سے ہیں, آپ بردر ملک سے ہیں, آپ کا میں 15 یوان کرایہ لوں گا, آپ سے 5 یوان آپ کو ڈسکاؤنٹ دوں گا. آپ ان کو جو ہے جتنا مرضی ریکویسٹ کریں کہ نہیں آپ پورا کرایہ جو ہے وہ کاٹیں, وہ نہیں لیں گے آپ سے. اسی طرح آپ مارکیٹ میں جائیں, سبزی لینے کے لیے آپ جائیں, جہاں بھی ان کو پتہ لگتا ہے تو وہ آپ کے ساتھ جتنا بھی بردرلی اب وہ بیہیو کر سکیں گے وہ آپ کے ساتھ کریں گے. اور اسی طرح پاکستان میں بھی چائنیز سٹیزنز جہاں بھی جاتے ہیں تو ہم چائنیز سٹیزنز کے ساتھ اسی طرح جو ہے وہ بیہیو کرتے ہیں کہ جہاں پہ بھی ان کو ہم ہیلپ کر سکیں ہم کریں. لیکن کچھ لوگ ہیں پاکستان میں جو کسی ایک مخصوص ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں, اور ہمیشہ سے یہ جو ہے ان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ چائنا کو کسی نہ کسی طریقے سے, چائنیز سٹیزنز کو یا چائنیز انویسٹمنٹ کو کسی طریقے سے بلیم کیا جائے, ایلیگیشنز لگائے جائیں. کبھی ڈیٹ ٹریپ کے ایلیگیشنز ہیں, کبھی یہ کہا جاتا ہے کہ سی پیک کے جو پروجیکٹس ہیں ان کو اچھے طریقے سے ڈسٹریبیوٹ نہیں کیا گیا پورے پاکستان میں, صوبوں میں, شہروں میں, اور عجیب و غریب قسم کی چیزیں ہیں. تو اس کے چیزیں نا بہت سا ابھی ہم مزید آگے ڈسکس کریں گے, بہت سی آگے چیزیں ہیں اس میں تو ہیں. لیکن وہی میرا خیال ہے میرا سوال وہیں پہ, کیا آئی ایم ایف کو آپ کہہ رہے ہیں کہ کیا آئی ایم ایف کا قرضہ ٹھیک ہے, اس کو آنا چاہیے, اور اس کا کوئی رول اوور پاسبل ہے؟ دیکھیں سب سے پہلے میں جو آئی ایم ایف سے قرضے پاکستان لیتا ہے نا, میں بینگ اے پاکستانی سٹیزن اور بینگ اے جرنلسٹ, میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں پاکستان کو اپنی اکنامک جو سچویشن ہے, ہمیں اپنی جو مانیٹری پالیسیز ہیں, ہمیں اپنی جو فائنینشیل سچویشن ہے ہمیں اسے مضبوط کرنا پڑے گا. شوال بھائی, جب تک ضمیر اسدی میں ذاتی طور پر اپنے آپ کو مضبوط نہیں کروں گا میں ہمیشہ آپ سے قرضہ مانگتا رہوں گا.
جب تک میں اپنے آپ کو معاشی طور پر خود مختار نہیں بناؤں گا, معاشی طور پر اپنے پیروں پر کھڑا نہیں ہوں گا, اپنے معاملات کو سیدھا نہیں کروں گا, میں بہت سمپل سی اگزامپل دے رہا ہوں آپ کو, میں آپ پہ ڈپینڈنٹ رہوں گا. اور جب تک مجھے یہ پتہ ہے کہ آپ مجھے قرضہ دیتے رہیں گے, مجھے کیا ضرورت ہے اپنے آپ کو فائنینشلی انڈیپینڈنٹ ہونے کی؟ یہ تو ہمارا قصور ہے. ہمیں پتہ ہے جب بھی جناب ہم جائیں گے آئی ایم ایف کے ساتھ, اپنی کچھ چیزیں جو ہیں, اپنی موٹر ویز, اپنے ادارے جو ہے آپ گروی رکھتے جائیں ان کے پاس, انہیں کیا پرابلم ہے؟ آپ نے پاکستان کے کتنے سے جو ہے ادارے اور کتنی موٹر ویز اور کتنے ایئرپورٹس گروی رکھ دیے آپ نے, اب ان کو دے دیے آپ نے, وہ تو قرضہ دیتے رہیں گے اور سود بنتا رہے گا آپ پہ, قرضوں کا برڈن بن گیا. انہوں نے تو ایک نہ ایک دن لینا ہے آپ سے, انہیں تو کوئی پرابلم نہیں ہے. انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہیں, انہوں نے تو آپ کو قرضہ دینا ہی دینا ہے. یہ تو پرابلم ہمارے ساتھ ہے. اگر ہمارے جو سیاستدان ہیں, جو ہمارے فائنانس منسٹرز ہیں, ہمارے پریمیئرز ہیں, اگر ہم نہیں سوچیں گے کہ دیکھیں کوئی نہ کوئی ایک حد ہوتی ہے نا معاشی طور پر گرنے کی, ہم نے معاشی طور پر کتنا گرنا ہے. ہمارے ساتھ کے ممالک ہیں جنوبی ایشیا میں, آپ دیکھیں, آپ ہمیشہ آپ سوشل میڈیا پہ بھی یہ بحث رہتی ہے, ہمارے مین اسٹریم میڈیا پہ یہ بحث رہتی ہے کہ بنگلہ دیش کی آپ جی ڈی پی دیکھ لیں, ان کی اکانومی دیکھ لیں کتنا گرو کر رہی ہے. خدا کا واسطہ سیکھ لیں ان ممالک سے, ٹھیک ہے. آپ ان کا ٹکا اب 2 ٹکے کا نہیں رہا. ہاں, یہ مثال دی جاتی تھی. اور اب دیکھ لیں, اچھا ابھی آپ دیکھ لیں ریسنٹلی ہمارے ایک پڑوسی ملک میں ایک شادی ہو رہی ہے, اور ایک بہت بڑے جو بزنس مین ہیں ان کے مکیش امبانی, اگر ہم بات اس کا نام لے سکیں, ان کے بیٹے کی جو شادی ہو رہی ہے, دنیا کا کون سا ریچسٹ پرسن ان کی شادی میں موجود نہیں ہے. یہ کیا لیسن ہے یار؟ نہیں, لیکن اسراف کی بہت بڑی مثال وہ دے رہے ہیں. لیکن خیر اگر نہیں دیکھیں اسراف کی مثال دے رہے ہیں, دولت کی بات کریں تو اس لحاظ سے تو بہت شمال بھائی وہ اسراف کی مثال دے رہے ہیں. دیٹ از اے لیسن فار اس, کہ بات یہ کہ اگر آپ کے پاس پیسہ ہے تو ایلون مسک, بل گیٹس اور جناب وہ فیس بک کے جو آنر ہیں وہ آپ کے پاس چل کے آئیں گے. وہ دیکھیں اسراف تو انہوں نے کر لیا, لیکن اس کے پیچھے دیکھیں کہ آنے والے سالوں میں کتنی بلینز آف ڈالرز کی انویسٹمنٹ آنے والی ہے وہاں پر. یہ لوگ ایسے ہی آگے ہیں چل کے, ایک ویک وہاں پہ گزارنے والے ہیں. آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. وہ پی ٹی آئی کے دور کے اندر بل گیٹس آیا تھا تو اس کو کمپیئر کیا جا رہا تھا کہ اگر بل گیٹس کی ملاقات ہمارے اس وقت کے پرائم منسٹر سے ہو رہی ہے تو اب جو ہے بل گیٹس کا یہ جواب آیا ہے, کیونکہ جب ابھی نیکسٹ حکومت میں آیا تھا. لیکن یہ چیز تو ہے کہ اگر اس طرح کی پرسنالٹیز کسی ملک کا رخ کرتی ہیں تو دنیا کی نظریں اس پہ ہو جاتی ہیں. الٹیمیٹلی اگلے سال, اگلے 2 سال میں انویسٹمنٹ آتی ہے. اور اس کی مثال صرف یہ نہیں, پچھلے سال بھی ان کی بہت ساری ایکٹیویٹیز ہیں جو کہ ان کو ایک اچھا اسٹیٹ بناتی ہے. میڈیکل میں وہ آگے ہر جگہ وہ, یہ تو ہے ہمارا ایک کمپیریزن. اب میرے خیال اب بنتا بھی نہیں ہے. ہم آئی ایم ایف کو جو آئی ایم ایف کی جو مینیجنگ ڈائریکٹر ہیں, انہوں نے ابھی 2-4 مہینے پہلے ان کی ایک اسٹیٹمنٹ جو تھی, جتنی دکھی دل کے ساتھ انہوں نے وہ اسٹیٹمنٹ دی, بڑی وائرل ہوئی پاکستان میں. انہوں نے کہا کہ ہم نے پاکستانی سیاستدانوں سے, پاکستانی گورنمنٹ سے بار بار ریکویسٹ کی ہے کہ پلیز ڈونٹ ٹیکس دا پور, کہ اپنے غریب طبقے پہ ٹیکس مت لگائیں, ٹیکس دا یور ایلیٹ کلاس, ٹیکس یور رچ گائز. تو جب تک دیکھیں آئی ایم ایف تو خود رو رہے ہیں, وہ بتا رہا ہے, ہاتھ جوڑ رہا ہے کہ بھائی غریبوں پہ ٹیکس مت لگاؤ, ان پہ اتنا بوجھ مت ڈالو. یہ کدھر جائیں گے؟ بالکل آپ کے پاس انکم کے سورسز ہی نہیں, آپ جنریٹ کر رہے ہیں ان لوگوں کے لیے, تو یہ پیسہ کہاں سے کمائیں گے؟ کمائیں گے تو آپ کو دیں گے نا. 7 روپے پر یونٹ بجلی میں بڑھا دیا. ہاں جی, آپ دیکھ لیں اس وقت ایک یونٹ کی کاسٹ کہاں پہ جا رہی ہے. لوگوں کے ایک ایک گھر کا جو ایک ایک کمرے کا جو گھر ہے اس کا بجلی کا بل کتنا آ رہا ہے, اور اب اس وقت جو گیس کے بل آ رہے ہیں حد ہو گئی ہے. لوگ مر رہے ہیں, خودکشیاں کر رہے ہیں. لوگ مرے نہ, خودکشیاں نہ کریں تو کہاں جائیں؟ ایسی بات نہیں کرنی چاہیے. ہماری سوسائٹی میں یہ ہو رہا ہے, میڈیا دکھا رہا ہے, ٹی وی چینلز دکھا رہے ہیں, لوگ چیخ رہے ہیں, لوگ جناب آپ کی التجائیں کر رہے ہیں آپ سے کہ ہمیں ہماری جان چھوڑ دیں, ہم دیہڑی لگائیں اور ہم اپنے دیہڑی لگا کے اپنے بچوں کو پیٹ پالیں یا آپ کے بل ادا کریں. آئی ایم ایف تک نے آپ سے ریکویسٹ کر لی ہے, لیکن دیکھیں جب تک آپ کا فوکس نہیں ہوگا نا, وہی بات ہے کہ جب تک آپ کا انٹرسٹ نہیں ہے پاکستان میں, آپ کے ریزروز, آپ کے پرسنل ریزروز جب تک پاکستانی بینکوں میں نہیں ہیں, جب تک آپ کا اپنا بزنس پاکستان میں نہیں ہے, جب تک آپ کے بزنس یورپ میں اور امریکہ میں پھیلے ہوئے ہیں, تو تب تک تو پھر پاکستان کے حالات اور پاکستان کے معاملات تو ایسے ہی رہیں گے. بالکل. ہماری عام عوام آج کل یہی کہہ رہی ہے کہ یہ جو نئی حکومت ہے, یہ اتنا حکومت میں آنے کے لیے سیاستدان اتنا لڑ کیوں رہے ہیں. میرے خیال پاکستان میں تو ایسا کچھ نہیں بچا جو وہ کسی پاکستان میں ایک امید لگائیں کہ پاکستان میں کچھ اچھا ہو جائے گا. یہ عوام کا کہنا ہے. اور کہا یہ جاتا ہے کہ نئی حکومتیں اس لیے آتی ہیں تاکہ اور قرضہ لیں,
اور برڈن پاکستان پہ آئے اور ہم چلے جائیں. دیکھیں ایک تو جگہ میں یہ عوام کا کہنا یہ ہے. بالکل ایک جگہ میں ایک ڈیبیٹ سن رہا تھا کہ اگر یہی کام کرنا ہے, یہ اتنے بڑے بڑے سیاستدان ہیں کہ ابھی دیکھیں ہم بات چل رہی ہے کہ ابھی ایک اور پیکج کے لیے ہم IMF کے لیے جائیں گے, مے بی 5 سے 6 ارب ڈالر کا شاید پیکج ہے, اور وہ بہت ابھی 2 دن میں ہو جائے گا شاید, جب تک یہ پوڈ کاسٹ بات چیت ہم کرنے جا رہے ہیں یا وہ بات چیت چل رہی ہے. اگر دیکھیں شوال بھائی, IMF سے پیسے لے کے ہی اس ملک کو چلانا ہے اور غریب پہ ہی ٹیکس لگانا ہے, غریب کی جیب سے ہی پیسے نکال کے اس ملک کو چلانا ہے, تو پھر شوال صاحب کو پرائم منسٹر کیوں نہیں بنا دیتے؟ اگر آپ نے اپنے وزڈم کے ساتھ اپنی اکنامک پالیسیز کو ڈیولپ نہیں کرنا, آپ نے یہاں سے پیسہ جنریٹ نہیں کرنا, آپ نے ایکسپورٹس کو نہیں بڑھانا, آپ نے پیسہ کما کے اس ملک کو نہیں چلانا, اگر آپ نے مانگ کے اس ملک کو چلانا ہے, پھر تو کسی کو بنا دیں, کسی XYZ کو بنا دیں. اگر اس نے IMF سے پیسہ لینا ہے, ورلڈ بینک سے لینا ہے, ایشین بینک سے پیسہ لے کے اس ملک کو چلانا ہے, تو پھر کیا الیکشنز ہیں, پھر تو کسی کو بنا دیں یار. آپ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں حکومت چلانے کا فارمولا بہت سمپل ہے, قرضہ لو اور آئیں IMF سے, ورلڈ بینک سے پیسے لیں, اللہ خیر صلی اللہ, حکومت چلائیں 4-5 سال اور گھر جائیں, اور پھر دوبارہ آئیں, پھر پیسے لیں. اور اس وقت دیکھ لیں ہمارا فارن ڈیٹ کہاں پہنچ چکا ہے. کچھ حکومتوں نے قرضہ لیا ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ کچھ انیشیٹو شروع کیے ہیں. بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ انوار الحق کاکڑ گئے تھے, دورہ کیا تھا انہوں نے, دیکھیں یہ کیا ہے عام عوام کو ان کی زبان میں؟ دیکھیں بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو جو ہے یہ ایک چائنیز انیشیٹو ہے, اور چائنا نے اس کو لانچ کیا, لیکن چائنا نے اس کو پوری انٹرنیشنل کمیونٹی جو ہے اس کی کنسلٹیشن کے ساتھ لانچ کیا. اور یہ جو کنسلٹیشن ہے یہ میننگ فل کنسلٹیشن ہے اور میوچول کنسلٹیشن ہے. اس وقت تقریباً 150 سے زائد ممالک جو ہیں وہ بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کا ایک حصہ ہیں, اور اس کا یہ مطلب ہے کہ چائنا کا یہ جو انیشیٹو ہے ود میوچول کنسلٹیشن لانچ ہوا, پوری دنیا کا ایک کلیکٹیو وزڈم اس کے ساتھ ہے کہ 150 سے زائد ممالک نے اس کو ایکسیپٹ کیا ہے. اب BRI کا مطلب یہ ہے کہ چائنیز کا یہ ایک ویژن ہے کہ چائنیز نے گزشتہ 1949 سے جب یہ نیو چائنا ڈیولپ ہوا اس کے بعد سے آج تک, اور خاص طور پر پچھلے 40 سالوں میں 1980s میں جب ریفارمز اور اوپننگ آف پالیسیز چائنا میں اڈاپٹ کی گئیں, اس کے بعد سے اب تک چائنا نے جو ڈیولپمنٹ اچیو کی ہے, چائنا نے جو اچیومنٹس حاصل کی ہیں, ان اچیومنٹس کو دنیا کے ساتھ شیئر کیا جائے. میرا خیال ہے کہ یہ چائنیز سسٹم کی ایک بیوٹی ہے, یہ ان کا ایک کمال ہے, ان کا ایک یہ امتیاز ہے پوری دنیا سے. ان کو جو ایک جو ہے نا وہ سیپریٹ کرتا ہے پوری دنیا سے, ویسٹ سے اور امریکہ سے, کہ انہوں نے اپنی مارکیٹ کو کھولا ہے پوری دنیا کے لیے, اپنی ڈیولپمنٹ کو اور اپنی اچیومنٹس کو انہوں نے کہا ہے کہ ہم دنیا کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں. تو اس BRI کے تحت پوری دنیا میں ڈفرینٹ کوریڈورز کو جو ہے لانچ کیا گیا ہے. اور میں کہتا ہوں کہ پاکستان از ون آف دا لکی کنٹری کہ چین کے ساتھ, جیسے ہم پہلے تعلقات کو ڈسکس کر رہے تھے, کہ پاکستان چین کا ایک ہمسایہ ملک ہے, دوست ملک ہے, اور اس سے بھی بڑھ کر ایک برادر ملک ہے. اور خطے میں میں کہتا ہوں کہ پاکستان کو یہ ایک اعزاز حاصل ہے کہ بیلٹ اینڈ روڈ کے تحت جو CPEC کا جو منصوبہ ہے, اس کو چائنیز کی طرف سے ہی فلیگ شپ, یعنی کہ اس بیلٹ اینڈ روڈ کا ایک سب سے پرائم پروجیکٹ انیشیٹو ڈکلیئر کیا گیا. اور انیشیٹو جب اس کو فلیگ شپ ڈکلیئر کیا گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو یہ پتہ ہے کہ پاکستان اس کے حوالے سے کتنا سیریس ہے. اور پاکستان میں ہمیشہ یہ ایک ڈبیٹ بھی رہتی ہے کہ جی CPEC کو کس نے لانچ کیا, کب یہ شروع ہوا, تو اس کے حوالے سے بھی ہم بات کریں گے. لیکن یہ کہ CPEC جو ہے اب اپنی 10th اینیورسری جو ہے وہ منا رہا ہے, اور انوار الحق کاکڑ صاحب ہمارے جو فارمر ابھی کیئر ٹیکر پرائم منسٹر تھے, اب تو شہباز شریف صاحب نے اوتھ لے لیا ہے, تو وہ ابھی اکتوبر میں 3rd بیلٹ اینڈ روڈ فورم اٹینڈ کر کے آئے. لکیلی میں بھی وہاں پر موجود تھا. تو پاکستان کی جو کامیابیاں ہیں CPEC کے حوالے سے اور بیلٹ اینڈ روڈ کے حوالے سے پہلی دہائی کی 10 سالوں کی, ان کو بیجنگ میں تسلیم کیا گیا. اور ہم نے یہ دیکھا کہ 30 ارب ڈالر کی انویسٹمنٹ جو ہے CPEC کے تحت پاکستان میں ہوئی ہے چین کی طرف سے. ہاں جی بالکل. اور جس میں ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستان میں 800 کلومیٹر سے زائد کی موٹر ویز بنی ہیں, تقریباً 600 سے زائد کلومیٹر سے زائد ہائی ویز بنی ہیں. پھر جو ہے کراکرم کیا گیا, کراکرم کی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے. آپ کے انرجی پروجیکٹس جو ڈیولپ ہوئے, نیو انرجی
انرجی پروجیکٹس جو پاکستان میں ڈیولپ ہوئے, اس نے پاکستان میں جو توانائی کا جو بحران تھا, رشکی اکنامک زون, جی وہ پہلا اسپیشل اکنامک زون بن رہا ہے. توانائی کے بحران پر قابو پایا گیا ہے. ووکیشنل ٹریننگ سینٹرز کے تھرو پاکستان میں جو نوجوان ہیں ان کی اسکل ڈیولپمنٹ پہ کام ہو رہا ہے. گوادر پورٹ کو ایکٹیو کیا گیا ہے اور گوادر ایئرپورٹ کا جلد افتتاح ہونے جا رہا ہے. شہباز شریف صاحب اس کا بالکل افتتاح کرنے جا رہے ہیں. پاکستانی اسٹوڈنٹس جو ہیں بڑی تعداد میں اس وقت ٹاپ 5 میں پاکستان کا نام آ رہا ہے. چائنا میں جو پاکستانی اسٹوڈنٹس وہاں پر موجود ہیں بڑی تعداد میں, ہائر ایجوکیشن کے لیے ایم فل بھی کر رہے ہیں, پی ایچ ڈیز کر رہے ہیں اور مختلف شعبوں میں ایم بی بی ایس کر رہے ہیں, انجینئرنگ کے شعبوں میں اور مختلف دیگر ڈگریز جو ہیں وہ حاصل کر رہے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ بی آر آئی اور سی پیک نے پاکستان میں ایک اوور آل ہمارا اکنامک ایک لینڈسکیپ کو چینج کیا ہے, پاکستان کا ایک اکنامک آؤٹ لک چینج کیا ہے. اور ایک ایسے زمانے میں 2013 میں ہم سب دیکھتے ہیں کہ جب پاکستان توانائی کے بحران کا شکار تھا اور ہمارے نہ صرف ہمارا ڈومیسٹک یوزر جو تھا کنزیومر بجلی کے حوالے سے وہ پریشان تھا, ہماری انڈسٹری پریشان تھی, ہمارا جو میڈیکل سسٹم ہے وہ پریشان تھا, ہمارے ہسپتالوں میں اب اس وقت کی خبریں ہمارے سامنے ہیں, آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپریشنز چل رہے ہوتے تھے, بجلی چلے جاتی تھی تو ہاسپٹلس میں بجلی کی کیا صورتحال ہوتی تھی, ہسپتالوں میں بجلی جو ہے وہ موجود نہیں ہوتی تھی, ہمارے ایجوکیشنل سسٹم میں بجلی موجود نہیں ہوتی تھی, اسٹوڈنٹس ڈسٹرب ہوتے تھے. ٹھیک ہے, تو ہمارے یہاں پر بڑے مسائل تھے بجلی کے. تو سی پیک کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے توانائی کے منصوبے بڑے ہائیڈرو پاور پروجیکٹس پاکستان میں لگائے, کول پاور پروجیکٹس بھی بنے اور جو ہے کرٹیکل سپر کرٹیکل انرجی جو ہے اس میں یوز کی گئی اور نیو انرجی پروجیکٹس ان کو کہا جاتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ توانائی کے جو منصوبے بنے ہیں اس سے توانائی کے بحران پر جو ہے وہ قابو پایا گیا ہے اور اس سے بڑے پاکستان کے مسائل جو ہیں وہ حل ہوئے ہیں. مطلب آپ فائدہ بتا رہے ہیں کہ سی پیک اور بیلٹ اینڈ روڈ کا کیا فائدہ پاکستان کو ڈیفینیٹلی پاکستان میں 2.5 لاکھ سے زائد تو ہماری لوکل جابز یہاں پہ لوگوں نے اویل کی ہیں. اس کو ڈینائی نہیں کیا جا سکتا, یہ فیکٹس ہیں جو کہ آپ بتا رہے ہیں. لیکن ایک چیز کہی جاتی ہے کہ یار سی پیک ایک بڑا فلیگ شپ منصوبہ ہے پاکستان کے لیے بھی, پھر چائنا کے لیے بھی, لیکن یہ فلیگ شپ منصوبہ کس کے دور حکومت میں پراپرلی وجود میں آیا ہے, کیونکہ اس کی بہت بڑی ڈبیٹ آتی ہے. جس طرح ہم ذکر بھی کر رہے تھے آف کیمرہ کہ پی ٹی آئی حکومت کہتی ہے کہ ہم نے جو ہے اس کو ایک بوسٹ دیا ہے اپنے دور کے اندر, پھر 2018 کے بعد, اور پھر جو ہے اگر ہم 13 کی بات کریں وہ دور حکومت کہتا ہے ہمارے دور میں یہ باقاعدگی سے شروع ہوا ہے. پھر کہیں نہ کہیں سے زرداری دور کی بھی ایک ان کی طرف سے بھی کلیمز آتے ہیں کہ ہم نے اس کو. تو آج اس ڈبیٹ کو اگر آپ ختم کر سکتے ہیں تو کر ہی دیں اور کہہ دیں کہ کس نے شروع کیا ہے. دیکھیے ہماری جیسی سوسائٹی میں آپ اس طرح کی ڈبیٹس کو ختم تو نہیں کر سکتے, لیکن جب بھی آپ کوئی بات کرتے ہیں کوئی اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں کیا پتہ چنگاری لگ جائے اس کے بعد, اس کے بعد نئی بحث شروع ہو جاتی ہے. تو میرا خیال ہے ایز اے اسٹوڈنٹ آف ہسٹری, ایز اے اسٹوڈنٹ آف جرنلزم اور ایز اے اسٹوڈنٹ آف سی پیک اس کو ہم ابھی سیکھ رہے ہیں. اور آپ بائی دا بیجنگ سے ہی آپ نے جی بالکل, ہم رنمن یونیورسٹی سے 1 سال کا میرا جو ہے وہ گلوبل جرنلزم میں ڈگری بھی ہے. تو میرا خیال ہے جی کہ جو سی پیک ہے پاکستان میں اس کا جو کریڈٹ ہے میں تو سبھی کو دیتا ہوں. پاکستان میں جتنی بھی گورنمنٹس رہی ہیں, چین کے ساتھ جو تعلقات رہے ہیں پاکستان کے تمام گورنمنٹس نے اس میں اپنا رول پلے کیا. یہ تو بڑا جنیرک آنسر ہوا نا, دیکھیں کس کا جی پلڑا کس کا. اب میرا خیال ہے جی کہ سی پیک کے حوالے سے جو سی پیک ہے بیسیکلی بی آر آئی کا ایک حصہ ہے. ٹھیک ہے, اب اگر پاکستان میں گورنمنٹ اس کا کریڈٹ لیتی ہے جی کہ ہم نے اس کو شروع کیا ہے, تو میرا خیال ہے کہ وہ بھی زیادتی ہوگی, کیونکہ بی آر آئی ایک چائنیز انیشیٹو ہے جو کہ پوری دنیا میں اس وقت کام کر رہا ہے. سی پیک جو ہے وہ اس کا ایک حصہ ہے, سی پیک اس کا ایک پروجیکٹ ہے جو کہ پاکستان میں لانچ کیا گیا ہے. اور میرا خیال ہے کہ اس کی ابتدا جو ہے شاید اس وقت سے ہوئی جب پاکستان میں پہلی مرتبہ چائنیز انویسٹمنٹ آئی ایک بڑے پیمانے پر, جب شاہراہ کراکرم کی تعمیر شروع ہوئی, کیونکہ آج یہ وہی روٹ ہے جس کو ریکنسٹرکٹ کیا جا رہا ہے. ایوب خان کے دور میں چلے ہیں, بالکل وہیں کی بات ہے. بالکل, دیکھیں اگر آپ نے کسی دور میں کسی آپ کے حکمران نے, چاہے وہ اس کا وہ ڈکٹیٹر تھے یا وہ پولیٹیشین تھے, چاہے وہ کوئی بھی تھے, دیکھیں اگر کسی نے اس کو کسی کے وزڈم نے کام کیا ہے, کسی نے آپ کے دوست ملک کو انوائٹ کیا ہے یہاں پہ انویسٹمنٹ کے لیے, تو اس کو آپ کو کریڈٹ دینا چاہیے. انہوں نے انوائٹ کیا, یہاں پہ شاہراہ کراکرم کی جو ہے وہ تعمیر شروع ہوئی, چائنیز نے انویسٹ کیا, اپنی
لیبر کو بھیجا, اپنی ایکسپرٹیز کو یوٹیلائز کیا, تو آج دیکھیں روٹ تو وہی جو ہے وہ ریسٹور ہو رہا ہے گوادر تک جانے کے لیے. خنجراب سے, چائنا سے جب آپ آئیں گے تو اس کے تحت پھر پروجیکٹس پاکستان میں پھر مزید لگ رہے ہیں سی پیک کے تحت. اچھا, بعض اوقات لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سی پیک جو ہے شاید ایک یہ سڑک کا نام ہے, ایسا نہیں ہے. اس کے یہ ایک بڑا ایک ایک پروجیکٹ ہے, انیشیٹو ہے, جس کے تحت مختلف شعبوں میں پاکستان میں انویسٹمنٹ ہو رہی ہے اور مختلف شعبوں کو ٹرانسفارم کیا جا رہا ہے پاکستان میں. اور $30 بلین کی جب ہم انویسٹمنٹ کی بات کرتے ہیں تو یہ صرف سڑکوں کی کا جال نہیں بچھایا جا رہا ہے, اس میں میڈیکل سیکٹر میں کام ہو رہا ہے, آپ کے ایجوکیشن سیکٹر میں کام ہو رہا ہے, آپ کے انجینئرنگ سیکٹر میں کام ہو رہا ہے, آپ کے زراعت کا جو شعبہ ہے سب سے بیسک اس میں کام ہو رہا ہے, آپ کے ووکیشنل ٹریننگ سینٹرز میں کام ہو رہا ہے, اسی پر ڈیپینڈ کر رہی ہے. ہاں جی, آپ کے اسپیشل اکنامک زونز پاکستان میں جو انڈسٹریل ریولوشن آنے جا رہا ہے اگلے 10 سالوں میں, اس پہ کام ہو رہا ہے. آپ کی گوادر پورٹ کی جیسے ہم نے بات کی, پھر گوادر ایئرپورٹ جو ہے بننے جا رہا ہے, تو اس میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں, نئی چیزیں جو پاکستان میں شاید فائنینشیل ایشوز کی وجہ سے ہم نہ کر پاتے, تو سی پیک نے اس کو بوسٹ کیا ہے. تو اس میں جب پیپلز پارٹی 2008 میں ہم دیکھتے ہیں کہ زرداری صاحب اس وقت صدر تھے, تو انہوں نے بھی بہت زیادہ وزٹس کیے چائنا کے, چائنیز کے ساتھ پاکستان کے تعلقات کو فروغ دینے کے لیے اور ٹریڈ کو بوسٹ کرنے کے لیے انہوں نے بھی اپنا رول پلے کیا. لکیلی میاں نواز شریف صاحب ہی واز دا پرائم منسٹر آف پاکستان 2013 میں الیکشنز جیت کے جب آئے, تو اس وقت BRI جو ہے وہ لانچ ہو رہا تھا. میاں نواز شریف صاحب یہاں پہ پرائم منسٹر تھے, تو ان کے وزڈم نے, ان کے ویژن نے کام کیا. ہی از آلویز کنسیڈرڈ ایز اے فرینڈ آف چائنا, پوری فیملی جو ہے, تو انہوں نے چائنیز پریزیڈنٹ کو اس وقت ویلکم کیا. بلکہ اس وقت جب یہ سی پیک لانچ ہو رہا تھا تو PTI تو اس وقت پروٹیسٹ کر رہی تھی یہاں ڈی چوک میں. عمران خان صاحب تو دھرنا لے کے بیٹھے ہوئے تھے. تو 2014 میں چائنیز پریزیڈنٹ نے یہاں آنا تھا. ان کا پروٹیسٹ PMLN ہی کلیم کرتی ہے کہ ان کے پروٹیسٹ کی وجہ سے چائنیز پریزیڈنٹ کا وزٹ پاکستان کا ڈیلے ہو گیا. جو پروجیکٹ 2014 میں سائن ہو کے لانچ ہونا تھا وہ 2015 میں پھر چلا گیا. چائنیز پریزیڈنٹ کا وزٹ ایک سال ڈیلے ہوا. ابھی شہباز شریف کا جو 1 سال کا تقریباً دور گزرا ہے, اس کے اندر کیوں وزٹ نہیں کیا ان کے؟ دیکھیں یہ ایک کرنا چاہیے تھا نا, اگر اس وقت دھرنے کے ٹائم نہیں ہو سکا تو اب تو ان کو ایک موقع ملا تھا. نہیں, موقع ملا تھا. اور 10th اینیورسری جب سی پیک کی ہوئی تو اس میں چائنیز وائس پریمیئر جو ہے پاکستان کی جو میگا سیلیبریشنز تھی سی پیک کی, اس میں چائنیز وائس پریمیئر دا ریپرزینٹیٹیو آف چائنیز پریزیڈنٹ شی جن پنگ, انہوں نے پاکستان میں ان سی پیک کی جو 10th اینیورسری کی سیلیبریشنز تھیں ان میں پارٹیسپیٹ کیا, اور اس میں جو ہے باقاعدہ بھرپور قسم کی شرکت کی, اور تمام تقریبات میں وہ موجود تھے. چائنیز پریزیڈنٹ کے اپنا شیڈول ایک وہ ہوتا ہے ہر گورنمنٹ کا. تو میرا خیال ہے کہ اب یہ نئی گورنمنٹ آ گئی ہے, الیکشنز ہو گئے, گورنمنٹ نے جو ہے شہباز شریف صاحب نے اوتھ لے لی ہے, تو اب یہ ایک اسٹیبل گورنمنٹ اللہ کرے یہ ہونے جا رہی ہے. تو نہ صرف پریزیڈنٹ شی جن پنگ جو ہے پاکستان کو وزٹ کریں گے ایکسپیکٹڈلی, بلکہ ہمارے جو دوسرے دوست ممالک ہیں, بڑے ممالک ہیں, ان کے بھی وزرائے اعظم اور صدور آئیں گے. تو جو ہم بات کرتے ہیں نواز شریف صاحب کے دور حکومت کی, تو انہوں نے اس کو سینس کیا, انہوں نے اسمیل کیا, اور جو ہے سی پیک کو بہتر طریقے سے لانچ کیا, اور بڑا سپیڈ کے ساتھ, میں کہوں گا بڑا ایفیشنسی کے ساتھ جو ہے اس پہ کام ہوا, اور آج ہم اس کے ثمرات دیکھ رہے ہیں. نہیں, بڑی زبردست بات آپ کر رہے ہیں. سوری میں بات کاٹ رہا ہوں کہ اتفاق سے PMLN کا دور حکومت ہی ہوتا ہے جب اس طرح کا کوئی کام ملک میں ہونا ہوتا ہے. تو یہ پتہ نہیں اب اتفاق ہے یا کیا ہے, لیکن تبھی وہ کلیم کرتے ہیں کہ ہم نے تو موٹر ویز بنائی, ہم نے تو سڑکیں بنائی. میرے کلیم کرنا پھر زیادہ آسان ہو جاتا ہے. تو وہ ووٹ جب بھی مانگتے ہیں تو اسی نام پہ مانگتے ہیں, تو وہ ان کے پاس ہے ہی یہ کچھ, ان کے لیے کلیم کرنا زیادہ آسان ہو جاتا ہے. یار ہمارے دور میں اب جیسے کوئی میرے خیال ہے کچھ اوکیزن آتا ہے, تو اگر کوئی رشتہ دار اس اوکیزن میں آ جائے اور وہ اوکیزن ہو جائے, رشتہ دار واپس چلا جائے, تو وہ رشتہ دار وہاں جا کے وہ شاید نہیں کہہ سکتا کہ وہ اوکیزن جو تھا وہ میری وجہ سے ہوا تھا. اچھا خیر, تو اب دوبارہ یہ آگے اقتدار میں, تو اب دیکھیں کیا ہوتا ہے. اب دیکھیں اس میں اچھا پریزیڈنٹ شی کی بات ہو رہی, تو پریزیڈنٹ شی کا پہلا میسج انٹرنیشنل کمیونٹی میں سے جو پہلا میسج شہباز شریف صاحب کو پرائم منسٹر الیکٹ ہونے کے بعد آیا, وہ چین کی طرف سے آیا, چائنیز پریزیڈنٹ کی طرف سے آیا, اور بڑا میننگ فل میسج تھا. آج ہی آیا نہیں, یہ 2 دن پہلے کی بات ہے, اور اس میں مبارکباد دی ہے. جس دن شہباز شریف صاحب الیکٹ ہوئے اسی روز الیکٹ ہونے کے بعد فوراً بعد میسج آیا, اور اس میں یہ کہا گیا شی جن پنگ صاحب کی جانب سے کہ جناب ہم سی پیک کا اپ گریڈڈ ورژن جو ہے اب اس کے لیے کام کرنے کا آپ کے ساتھ جو ہے وی آر ریڈی, آپ بھی ریڈی ہیں, تو ہم اب اس پہ کام کریں گے. تو اپ گریڈڈ ورژن آپ یہ دیکھ لیں, جو یہ ورڈ یوز کیا گیا اس کی بڑی امپورٹنس ہے کہ
پہلا مرحلہ جو ہے شاید اس میں اپ گریڈڈ ورژن، میں صرف ایک سمپل سی بات کر رہا ہوں کہ شاید اپ گریڈڈ ورژن کا اس میں شاید یوز نہیں کیا گیا ورڈ. اس کو ایک ایگزامپلری پروجیکٹ کہا گیا، اس کو پائنیئرنگ پروجیکٹ کہا گیا، اس کو فلیگ شپ پروجیکٹ کہا گیا. تو ہم نے اس میں $30 بلین کی انویسٹمنٹ دیکھی. تو اب جب اس کو اپ گریڈڈ ورژن کہا گیا ہے تو میرا خیال ہے جی کہ اس میں بہت زیادہ بوسٹ آنے والا ہے، اس کو بہت زیادہ ایک مومنٹم آنے والا ہے، بہت زیادہ پیس آنے والا ہے. اور یہ جو انویسٹمنٹ ہے سی پیک کے تحت، یہ جو اسٹیٹمنٹ ہے یہ ہمیں بتا رہی ہے کہ پاکستان میں سی پیک کے تحت انویسٹمنٹ کا بوم آنے والا ہے مختلف شعبوں میں. اور ہم دیکھیں گے کہ آئل ریفائنری کا ایک جو پاکستان کا ایک ڈریم ہے گوادر میں بنانی ہے، جس میں سعودیز نے اور UAE نے بھی اپنا ایک انٹرسٹ شو کیا، اور اس میں چائنیز کی ایکسپرٹیز کو بھی یوز کیا جائے گا. تو وہ بھی اب بننے جا رہی ہے، اس کا بھی دیکھیں گے. تو اب کافی جو ہے ماحول انویسٹمنٹ کا بننے والا ہے. ٹھیک ہے، تو آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ شہباز شریف کا دور آ گیا، اب گوادر نیکسٹ دبئی بن جائے گا؟ دیکھیں یہ ایک جو ہم کمپیئر کرتے ہیں نا بعض اوقات چیزوں کو، شاید فرینکلی اسپیکنگ وہی ہے نا، شاید ہم اللہ کرے جی گوادر دبئی سے بھی بہتر ہو، اچھا میں بھی دبئی سے بھی بہتر ہو، لیکن ابھی ہم بہت یہ اٹس ارلی ٹو سے، ابھی ہم بہت پیچھے ہیں شاید اس سے نا. ابھی تو دیکھیں ابھی 4 دن پہلے بارش ہوئی ہے تو پورا گوادر کہتے ہیں کہ پانی سے ڈوبا ہوا ہے، اور پانی ہم نکال رہے ہیں. اللہ کرے وہ انتظامیہ کام کر رہی ہے تو پانی نکالا جائے، لوگوں کی زندگی وہاں پہ آسان ہو. ہاں لیکن دیکھیں جو سی پیک کا ایک کانسیپٹ ہے، BRI کا جو کانسیپٹ ہے، جو پیسہ اس پہ لگ رہا ہے اور جو کمٹمنٹ چائنیز نے دکھا دی ہے وہاں پہ، پوری پورٹ کو ڈیولپ کیا ہے جس پیشن کے ساتھ وہ لگے ہوئے ہیں، پورے گوادر سٹی کو جو ہے وہ چینج کر دیا. وہاں پہ اسکول بنے ہیں، ڈیسیلینیشن پلانٹس لگائے گئے ہیں، صاف پانی وہاں پہ فراہم کیا جا رہا ہے پینے کا، اور سولر پاور پلانٹس جو ہیں وہ گھروں میں لگائے گئے ہیں، لوگوں کو دیے گئے. تو وہاں کے لوگوں کی زندگی جو ہے بدلی گئی ہے. تو نہ صرف یہ جی دبئی بننے جا رہا ہے، بلکہ چائنا کی کا ایک سٹی بالکل اسی طرح کا ایک سٹی تھا آج سے 40 سال پہلے، شنجن اس کا نام ہے، وہ بالکل اسی طرح کا فشنگ ٹاؤن تھا. تو آج جو شنجن ہے وہ یورپ کے بہت سے جو ممالک ہیں ان سے زیادہ صرف اس سٹی کی GDP ہے. تو چائنیز تو یہ چاہتے ہیں جی کہ گوادر شنجن سے بھی زیادہ اس کی GDP ہو، اور اس سے بھی زیادہ یہ گرو کرے، اس سے بھی زیادہ یہ پراسپیرٹی ہو یہاں پہ. لیکن اٹس ویری ارلی ٹو سے. اس کے لیے گوادر دبئی بنے، ہمیں اس کے لیے پاکستانیوں کو اپنی کمٹمنٹ، ہمیں اپنا پیشن، ہمیں اپنا گول، اپنا ایجنڈا وہ ہمیں شو کرنا پڑے گا. ہمیں خود کو شو کرنا پڑے گا کہ ہم کیا کرنا چاہتے ہیں. آئدر وی آر کلیئر آن اوور گولز. کیا ہم نے سیاست ہی کرنی ہے ہر وقت، الیکشنز کے بعد بھی سیاست ہی کھیلنا ہے، یا الیکشنز کے بعد 5 سال کے لیے سیاست کو پینڈنگ کر دینا ہے اور کام کرنا ہے؟ خدا کا واسطہ اس ملک کا سوچیں. اور یہ جو ہم نے آج کل سوشل میڈیا کو پوری دنیا میں ٹویٹر پہ اور کو جو ہم نے ایک ٹول بنا لیا نا پالیٹکس کرنے کا اور ایک دوسرے کو وائرل کرنے کا، اور چھوٹی چھوٹی چیزیں پالیٹکس کے حوالے سے، ٹویٹر پہ دیکھیں بین لگانا بھی ایک بری بات ہے. پوری دنیا میں فریڈم آف سپیچ ہے، اور اسی کے تھرو تو ای کامرس اور فری لانسنگ اور کیا کچھ چل رہا ہے. قرارداد ریزولوشن وہ بھی ایک غلط ہے، لیکن پاس نہیں ہوئی. سینٹ کے اندر دی گئی ہے کہ بھائی آپ نے جو ہے وہ سوشل میڈیا کے سارے پلیٹ فارمز کو بند کر دینا. نہیں یہ نہیں ہوگا. شاید یہ جو آواز آپ پہنچانا چاہ رہے ہیں یہ بھی نہ پہنچے. نہیں دیکھیں یہ نہیں ہوگا، یہ بند نہیں ہو سکتا. آپ نہیں کر سکتے، آپ کے انٹرنیشنل کمٹمنٹس ہیں، اوبلیگیشنز ہیں، آپ یہ بند نہیں کر سکتے. اس طرح کی یہ مذائقہ خیز قرارداد ہے، یہ ریجیکٹ ہو جائے گی. یہ اس کا کوئی ایک ممبر نے دی ہے اس کو، ویسی ایک ہوا دی جا رہی ہے میرے خیال ہے ایک فضول میں اس کو ڈسکس بھی نہیں کرنا چاہیے. آپ ابھی یہ جو چیف منسٹر پنجاب ہیں مریم نواز، وہ بات کر رہی ہیں جی کہ ہم پنجاب میں 5 IT سٹیز بنائیں گے، آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے سینٹرز بنائیں گے. تو اگر ہم اپنے یہ جو سوشل میڈیا کے ایپس ہیں اگر ہم بند کر دیں گے تو کیا ہم IT میں اور AI میں، ہم بگ ڈیٹا میں یا کلاؤڈ کمپیوٹنگ میں ہم کیا انویسٹمنٹ لے کے ہیں؟ تو یہ میرا خیال ہے جی کہ پالیٹکس اب الیکشنز ہو گئے ہیں، اب ٹائم دیں ان کو. اور یہ بات ہم کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ اگر ہم گوادر کو دبئی یا شنجن بنانا چاہتے ہیں تو ہمیں کام کرنا پڑے گا. اب یہ ہماری آج کل کی جو یوتھ ہے، تو میرا خیال ہے کہ میرا تو یہ میسیج ہے ان سب کے لیے کہ خدا کا واسطہ اپنی ڈگریز پہ فوکس کریں، اپنے کیریئر پہ فوکس کریں، اپنے پروفیشن پہ فوکس کریں. 5 سال بعد سوچیے گا کس کو ووٹ دینا ہے. ضرور ان کو کریٹیسائز کریں، نظر رکھیں، اور 5 سال بعد دیکھیں کہ آپ نے کس کو ووٹ دینا ہے. اگر آپ کو نہیں پسند آتے تو بالکل ان کے اگینسٹ ووٹ دیں. یوتھ کو آپ کیا کہیں گے کہ جو امریکہ جاتی ہے اور کوشش کرتی ہے کہ ابھی جس طرح آپ سے ڈسکشن ہو رہی تھی، آپ نے خود کہا کہ سال میں 25 لوگ بھی نہیں جاتے PhD کرنے امریکہ، آپ کوٹا نکال کے دیکھ لیں. ہاں، اس یوتھ کو آپ کیا کہتے ہیں کہ کہاں جائے؟ اب آپ چائنا کا ہی کہیں گے
لیکن کیوں چائنا؟ نہیں دیکھیں میں نے تو بینیفٹ لیا نا جی, میں نے تو بینیفٹ لیا, اور وہ بینیفٹ دیکھیں کتنا 10 سال گزارے ہیں آپ نے؟ میں پچھلے 10 سال سے دیکھیں چائنیز میڈیا کے ساتھ اور جو ہے اس طرح یہ کام کر رہا ہوں. میرا چائنا فریکوینٹلی آنا جانا ہے, اور بڑا زبردست میں نے تو اپنا جیسے پہلے ذکر کیا میرے پروفیشن کا جو ہے وہ سلسلہ چل رہا ہے. یہ میں اپنا جو ہے انڈیویجول میں ذکر نہیں کر رہا. جب میں اپنی بات کرتا ہوں نا تو میرے جیسے ہزاروں نوجوان ہیں, لڑکے لڑکیاں, جو کہ چائنا میں جنہوں نے اپنی ڈگریز کو مکمل کیا اور اب وہ اپنی ایک بہترین زندگی پاکستان میں گزار رہے ہیں مختلف شعبوں میں. وہ ڈاکٹرز بھی ہیں, وہ انجینئرز بھی ہیں, وہ ٹیچرز بھی ہیں, اور وہ مختلف شعبوں سے ان کا تعلق ہے. MBBS کا ایک پلڑا بھاری ہے, بہت زیادہ پاکستانی اسٹوڈنٹس MBBS کر کے آ رہے ہیں جی چائنا سے, اور دنیا کا بہترین اسٹینڈرڈ MBBS, اور آپ جو ہے وہ سستا بھی. مجھے نہیں سمجھ آتی کہ آپ کوٹا نکال کے دیکھ لیں, امریکہ میں کتنے پاکستانی اسٹوڈنٹس جو ہیں ہر سال PhD کے لیے جا سکتے ہیں. میں نمبر کوٹ نہیں کروں گا, سب ذرا سرچ کر لیں گوگل پہ کہ آپ کو امریکہ کتنا ایکسیپٹ کرتا ہے, یورپ آپ کو کتنا ایکسیپٹ کرتا ہے, یورپ کی کتنی یونیورسٹیز جو ہیں وہ آپ کو ایڈمیشن دیتی ہیں, اور کتنی امریکن اور یورپین جو یونیورسٹیز ہیں کون کون سے سبجیکٹس پاکستانی اسٹوڈنٹس کے لیے بین ہے کہ آپ اس میں PhD نہیں کر سکتے. اور ایک طرف یہ حالات ہیں امریکہ اور یورپ کے پاکستانی اسٹوڈنٹس کے لیے, دوسری طرف چائنیز یونیورسٹیز ٹاپ رینکنگ یونیورسٹیز ہیں دنیا کی, ٹاپ 5 میں اور ٹاپ 10 میں, ہر سبجیکٹ میں ان کا نام ہے, کھلی ہیں پاکستانی اسٹوڈنٹس کے لیے. اس وقت ٹاپ 5 میں پاکستان کا نام ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں پاکستانی اسٹوڈنٹس وہاں پہ موجود ہیں, اسکالرشپس پر موجود ہیں, فیلوشپس پر موجود ہیں, جو کہ PhD کر رہے ہیں. اور مجھے یہ بتائیں فرینکلی اسپیکنگ, ہمارا تو جو ہائر ایجوکیشن کمیشن ہے اور جو گورنمنٹ کا ہم جب بات کرتے ہیں, فرینکلی اسپیکنگ ہمارے یہاں تو ہر سال کیا ایجوکیشن کے بجٹ پہ کٹ نہیں لگ رہے, ہر منسٹری کے کٹ نہیں لگ رہے کہ جناب بجٹ نہیں ہے اور قرضے لے رہے ہیں. تو مجھے یہ بتائیں کہ اتنے لوگوں کے پاس پاکستان میں PhD کے لیے کیا اخراجات ہیں؟ ہم سب کے پاس یہاں پہ جو آئے روز ہمارا فیسز کا اسٹرکچر جو ہے چینج ہو رہا ہے یونیورسٹیز کا. چائنا تو بھائی آپ کو فری آف کاسٹ ہائر ایجوکیشن جو ہے وہ آفر کر رہا ہے, اور دنیا کی بہترین یونیورسٹیز ہیں چائنا کی, چاہے وہ بیجنگ کی سنگوا یونیورسٹی ہے, رنمن یونیورسٹی ہے, کمیونیکیشن یونیورسٹی آف چائنا ہے, چاہے وہ شنگھائی کی فودان یونیورسٹی ہے, چاہے وہ ہانگ کانگ کی یونیورسٹیز ہیں, دنیا کی بہترین یونیورسٹیز. اور یو فیل سیکیور, آپ کو کسی قسم کا تعصب چائنا میں نہیں ملے گا. آپ کو کبھی یہ نہیں ملے گا کہ آپ کو کسی نے روک کے یہ کہا ہے کہ آپ بلیک ایشین ہیں, یا آپ کو یہ مسائل صرف امریکہ اور یورپ میں ملیں گے, چائنا میں آپ کو نہیں ملیں گے. چائنا میں کبھی کوئی پولیس والا آپ کو نہ ہونے کے برابر آپ کو چائنا میں کبھی کوئی روک کے نہیں پوچھے گا کہ بھائی آپ روکیں کہاں سے, آپ اپنا پاسپورٹ دکھائیں. آپ کو یہ یورپ اور امریکہ والے مسائل چائنا میں نظر نہیں آتے ہیں. آپ یو فیل پروٹیکٹڈ, آپ رات کو 12 بجے کہیں مارکیٹ میں جائیں, آپ کو کوئی پولیس والا روک کے نہیں پوچھے گا. آپ یو فیل سیکیور, آپ چاہے لڑکا ہیں یا لڑکی ہیں, آپ بالکل ایزیلی اور فریلی آپ موو کر سکتے ہیں. تو میں تو پاکستانی اسٹوڈنٹس کو یہ کہوں گا جی کہ آپ چائنا کو جو ہے وہ آپ رکھیں, اپنی فیورٹ لسٹ پہ رکھیں, ان کی یونیورسٹیز کو ایکسپلور کریں, اور ہر سال CSC کے جو اسکالرشپس ہیں ان میں اپنی اپلیکیشنس کو آپ جو ہے وہ فائل کریں. اور پاکستانی اسٹوڈنٹس بڑی تعداد میں جو ہے وہ جو ہے ان کو ایڈمیشنس مل رہے ہیں, اور ابھی یہ بڑا اچھا موقع ہے, اس کو اویل کریں. چائنیز لینگویج سیکھیں. پاکستانی اسٹوڈنٹس جو چائنیز لینگویج پاکستان میں ووکیشنل ٹریننگ سینٹرز ٹیفٹا سے ہی سیکھے ہوئے ہیں, پاکستان میں ایز این انٹرپریٹرز چائنیز کمپنیز کے ساتھ کام کریں, وہ اچھے پیسے بنا رہے ہیں, اپنی ایکسپینسز کو جو ہے وہ میٹ کر رہے ہیں, اپنی فیملیز کے ایکسپینسز کو میٹ کر رہے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ جی امریکہ اور یورپ ضرور جائیں, آپ کا ڈریم ہے, ان ممالک میں ضرور جائیں جنہوں نے پچھلے 20 سے 25 سالوں میں دنیا کی معیشت کا بیڑا غرق کر دیا ہے, اور جن ممالک نے 70-80 ہزار پاکستانی شہید کر دیے ہیں اور پاکستان کی معیشت کا اربوں ڈالرز کا نقصان کر دیا ہے. ان ممالک میں آپ ضرور جائیں اور وہاں کے ریسزم کا ضرور شکار ہوں. بالکل, میں تو یہ نہیں کہوں گا کہ آپ نہ جائیں, آپ کا شوق ہے آپ جائیں, اور ہم لوگ دعائیں کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ کرے ہمارا وہاں کا ویزا لگ جائے, لیکن ہمارے بزرگ بھی سیم اسی جگہ پہ بیٹھ کے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں کہ یا اللہ پاکستان کے دشمنوں کو تباہ کر دیں. اور تو میرا خیال ہے جی یہ تو لائٹر نوٹ پہ تھا, فیصلہ کر لیں کہ ہمارے جو بزرگ دعائیں کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے پاکستان کے دشمنوں کو تباہ کر دیں, انہی دشمنوں کے ملکوں میں اگلی صفوں میں بزرگ بیٹھے ہیں یا پھر جو پچھلی صفوں میں جوان بیٹھے ہیں, کون ہے تو یہ فیصلہ کر لیں ہم کیا ڈبل اسٹینڈرڈز کے ساتھ زندگی جی رہے ہیں. تو چائنا کو جی میرا خیال ہے ایکسپلور کرنے کی ضرورت ہے, چاہے ہماری وہ بزنس کمیونٹی ہے,
میں کہوں گا بزنس کمیونٹی کو بھی زیادہ سے زیادہ اپنے جو چائنیز بزنس مارکیٹ ہے اس کے ساتھ کنیکٹ کریں. چائنا کی جو دیکھیں جی بزنس مارکیٹ ہے دنیا کی سب سے بڑی کنزیومر مارکیٹ ہے. 1 ارب 40 کروڑ عوام, 1.4 بلین لوگ ہیں جی چائنا میں, دنیا کی سب سے بڑی کنزیومر مارکیٹ. چائنا انٹرنیشنل امپورٹ ایکسپورٹ کا مقصد ہی یہ ہے, جو کہ ہر سال اکتوبر میں ہوتی ہے, کہ وہ دنیا کو انوائٹ کرتے ہیں کہ بھائی آئیں اور امپورٹ کریں. دنیا کا واحد ملک ہے چائنا کہ جو دنیا کو انوائٹ کر رہا ہے کہ آئیں اور امپورٹ کریں, اپنی چیزیں بیچیں ہماری مارکیٹ میں. تو میں بزنس کمیونٹی سے یہ کہوں گا کہ جائیں, ایکسپلور کریں چائنیز مارکیٹ کو, ان کی ڈیمانڈ کو دیکھیں, ان کے اسٹینڈرڈ کو, ان کے کرائٹیریاز کو میٹ کریں, تو آپ ملینز آف ڈالرز کمائیں گے. آپ کو پوری دنیا میں کہیں ٹریڈ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو اسی طرح پاکستانی جو اسٹوڈنٹس ہیں چائنیز یونیورسٹیز کو ایکسپلور کریں. بے تحاشا اسکالرشپس ہیں, بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کے تحت اسکالرشپس آپ کو ملیں گے, گلوبل ڈیولپمنٹ انیشیٹو کے تحت ملیں گے, سلک روڈ کے تحت آپ کو اسکالرشپس ملیں گے, اور چائنیز گورنمنٹ کے متعدد پروگرامز ہیں. اور میں کہتا ہوں کہ آپ چائنا میں جائیں گے, انٹرنیشنل ایکسپوجر علیحدہ ملے گا, نیٹ ورکنگ انٹرنیشنل آپ کی علیحدہ ہوگی, انٹرنیشنل جو ہے آپ کی انڈرسٹینڈنگ آپ کی علیحدہ ہوگی. اور آپ اتنا یقین مانیں کہ میں نے تو انجوائے کیا اپنا ٹائم. اب بھی جب بھی جاتا ہوں, ابھی نیکسٹ منتھ بھی ایک میڈیا فورم میں جانا ہے, تو آئی ریئلی انجوائے مائی ٹائم ان چائنا. سو آئی وڈ ڈیفینیٹلی انڈورس اینڈ انکریج آل آف یو گائز, گرلز اینڈ گائز, to go and to explore چائنیز یونیورسٹیز. مطلب آپ مشورہ دیتے ہیں کہ ڈیفینیٹلی قریب ہے جی, ایزی ہے آنا جانا. اب بیجنگ آنا جانا ہو, فار ایگزامپل کہ اگر آپ کے ہاں کوئی مس ہیپ ہو جائے پاکستان میں, اگر آپ بیجنگ بیٹھے ہیں تو جسٹ اے فلائٹ فار 5 to 6 hours فلائٹ. تو ابھی ریسنٹلی میرے ایک دوست ہیں, وہ بیجنگ میں PhD کر رہے ہیں, ان کے والد صاحب کی ڈیتھ ہوئی جسٹ 2 weeks ago. تو ان کے والد صاحب کو ہارٹ اٹیک ہوا. تو luckily he was in Beijing attending a PhD in university. تو جب اس کو پتہ چلا کہ ان کے والد صاحب کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے, تو he quickly availed a ticket. He took a flight and he arrived in Pakistan. مطلب کہتے ہیں امریکہ میں ہوتے ہیں timely arrived in Pakistan, Islam Abad, and he met his father. Unluckily his father passed away. اللہ پاک ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے. تو دیکھیں کتنا قریب ہے, اور he is doing a PhD, and وہ مجھے بتا رہا تھا کہ بہترین سٹینڈرڈز ہیں PhD کے. اور اگر آپ ٹیکنیکلی دیکھیں تو چائنیز اسٹوڈنٹس جو ہیں ڈیجیٹلی اور ٹیکنیکلی دنیا کے ڈیجیٹلی جو ہے ایڈوانسڈ ٹیکنالوجیز کے ساتھ جو ہیں اکوپڈ اسٹوڈنٹس ہیں, اور بہترین ریسرچز وہاں پر ہو رہی ہیں. تو بہت سے فوائد ہیں جو ابھی مزید ہم ڈسکس کر سکتے ہیں, ٹائم پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں. بس میرے 2 چھوٹے سوال ہیں چائنا کے ریگارڈنگ, کہ میں نے جہاد بھائی سے پوچھا تھا کہ ہم کیا یوان کے اندر ٹریڈ شروع کر سکتے ہیں. میں ورلڈ لیول پہ بات کر رہا ہوں, ابھی ڈالرز کے اندر جو ہے وہ ٹریڈنگ ہوتی ہے, لیکن ہم یوان میں کر سکتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ آپ بارٹر ٹریڈ سے کوئی فائدہ ہو سکتا ہے چائنا کے ساتھ اگر ہم کریں, اشیاء کے بدلے اشیاء اگر ہم کریں. اور تیسرا اسی سے انٹر لنکڈ ہے کہ چائنا کے فیوچر کو آپ کیا دیکھتے ہیں, از اٹ اے نیکسٹ سپر پاور؟ دیکھیں جی, سب سے پہلے تو آپ نے کہا جی کہ یوان میں ٹریڈ جو ہے چائنا نے اس کو بہت انکریج کیا ہے. پاکستان میں بہت سی کمپنیز اس وقت آلریڈی اب اپنی پیمنٹس یوان میں کر رہی ہیں. اچھا, ہاں جی بالکل, پاکستان میں یوان میں پیمنٹس کا سلسلہ چائنیز کے ساتھ شروع ہو چکا ہے. اور برکس ممالک, جو برکس ایک پلیٹ فارم ہے, SCO جو ہے, اور BRI بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو, چائنیز اسسٹڈ جتنے بھی پلیٹ فارمز ہیں, ان تمام پلیٹ فارمز کے جتنے بھی رکن ممالک ہیں, ان تمام ممالک کو چائنا جو ہے وہ چائنا کی طرف سے ایک فلی ایک آفر ہے کہ آپ اگر آپ کے ممالک کی کمپنیز چائنیز کمپنیز کے ساتھ یوان میں ٹریڈ کرنا چاہتی ہے تو دے آر اوپن, اور ان کو پورا فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے. اور یوان میں ٹریڈ شروع ہو چکی ہے بہت سے ممالک میں چائنا کے ساتھ, اور وقت کے ساتھ ساتھ اس کو پاکستان کو کیا فائدہ ہوگا اس ٹریڈ سے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ہمارے اوپر ڈالرز کا ڈیفینیٹلی بہت زیادہ برڈن ہے, بہت زیادہ پریشر ہے, اور ڈی ڈالرائزیشن جو ہے نہ صرف پاکستان کی اس وقت ایک مجبوری بن چکی ہے کہ ہم ڈالر کے اس چنگل سے نکلیں, بلکہ پورے جو ڈیولپنگ نیشنز ہیں نا پوری دنیا کے, وہ سب اس چنگل سے لیکن IMF ڈیل کے تحت آپ ڈالر سے نکل نہیں سکتے نا. یہی تو وہ بات ہے جو ہم پہلے کر رہے تھے کہ ہم فیصلہ کر لیں ہم نے کرنا کیا, جانا کدھر ہے. تو سچی باتیں بھی اگر ہم کرتے ہیں تو پھر وہ بھی پرابلم ایک بن جاتا ہے. تو ڈیفینیٹلی وہ ہمیں نکلنے تو نہیں دیں گے, لیکن یہ ہم نے خود فیصلے کرنے ہیں نا.
دور ہے. یہ کافی دور ہے, یہ ٹائم ٹیکنگ پروسیس ہے. ہم جو لوگ سوچتے ہیں کہ شاید یہ راتوں رات ہو جائے گا, صبح اٹھیں گے اور سب کچھ بدل جائے گا, گوادر دبئی بن جائے گا اور یہ ہو جائے گا, پتہ نہیں. ایسے نہیں ہوتا, یہ ٹائم ٹیکنگ پروسیس ہوتا ہے. ہمیں ایز اے نیشن بیہیو کرنا پڑے گا, پھر ہمیں اسٹرانگ اسٹیپس جو ہے وہ لینے پڑیں گے, ہمیں بتانا پڑے گا کہ یار وی آر سم تھنگ. ٹھیک ہے, تیسرے پوائنٹ پہ آئے. تیسرا کیا تھا آپ کا؟ وہ ایک تھا کہ یوان میں ٹریڈ کر سکتے ہیں یا نہیں. پھر یہ تھا کہ چائنا کو ہم آگے فیوچر میں کیا دیکھ رہے ہیں کہ یار یہ نیکسٹ سپر پاور بن سکتا ہے, اور پاکستان کے ساتھ اس کے ریلیشن آگے کیا رہیں گے. دیکھیں چائنا جو ہے نا, یہ دنیا ساری یہ کہہ رہی جی یہ نیکسٹ سپر پاور ہے. چائنیز کی اپنا جو ہے نا اسٹیٹڈ پالیسی, وہ دے آر ناٹ انٹرسٹڈ ان اٹ. پالیسی, آفیشیل پالیسی یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں بھائی یہ امریکہ اور ویسٹ کا بنایا ہوا ایک ہوا ہے, ہم سپر پاور بننے میں انٹرسٹڈ نہیں, ہم اپنا کام کر رہے ہیں. ہم یہ دنیا کو یہ نہیں ہے کہ ہم ڈرا رہے ہیں, یہ ڈرا رہے ہیں دنیا کو ہم سے کہ یہ پتہ نہیں سپر پاور بن جائیں گے تو کیا ہو جائے گا. ہم اپنا کام کریں, ہمارا کام بول رہے ہیں. دیکھیں ہم پچھلے 20 سالوں میں دنیا کی اگر دوسری بڑی معیشت بن گئے ہیں تو ہم نے اپنے کام سے بنے ہیں نا. دنیا کی سیکنڈ لارجسٹ اکانومی ہے. ابھی 2 سیشنز چل رہے ہیں, چائنا کا اجلاس چل رہا ہے ان کا جو ہے چائنیز نیشنل پیپلز کانگریس کا اور چینی عوامی سیاسی مشاورتی کانفرنس کے 2 سیشن اس وقت شروع ہو چکے ہیں. تو انہوں نے وہ بتایا کہ چین کا جو GDP ہے لاسٹ ایئر 5.2% رہا ہے, اور 2024 میں وہ 5% انہوں نے ٹارگیٹ کیا ہے. دنیا حیران ہے کہ جہاں کووڈ-19 کے اوپن ہونے کے بعد پوری دنیا تو بہت پہلے اوپن ہو گئی تھی, چائنا بہت بعد میں اوپن ہوا. پوری دنیا کی اکانومیز سکویز ہو رہی ہیں, سکڑ رہی ہیں. چائنا کی اکانومی گریجولی بڑھ رہی ہے. پوری دنیا کی اکانومی لاسٹ ایئر 3.2 پہ لاک ہوئی ہے, چائنا کی اکانومی 5.2 پہ لاک ہوئی ہے. 2% زیادہ انہوں نے گین کیا ہے. اور چائنا کی اکانومی دنیا کی GDP میں 30% کنٹریبیوٹ کر رہی ہے. تو بات یہ ہے کہ چائنیز جو ہیں وہ یہ کلیم نہیں کرتے کہ ہم سپر پاور بننے جا رہے ہیں. اگر کوئی محنت اپنی سے اپنا کوئی مقام حاصل کر سکتا ہے تو ہم کچھ کہہ نہیں سکتے. چائنیز ملیٹریلی, ایجوکیشنلی, میڈیکلی, اپنے لوگوں کی ویل بینگ کے حوالے سے, ان کی پروٹیکشن کے حوالے سے, ڈپلومیٹیکلی اور سوشلی, اور اپنی اکانومی کے حوالے سے دے آر, میں کہتا ہوں جی کہ ان کا اس وقت کوئی مقابلہ نہیں ہے. مطلب کہہ رہے ہیں کہ وہ وہ آلریڈی سپر پاور ہے لیکن وہ بتاتا نہیں. وہ کلے اس ٹیگ کو وہ نہیں اپنے ساتھ لگانا نہیں چاہتے. امریکہ اور یورپ کی بہت کوشش ہے ان کو کنٹین کرنے کی, ان کو روکنے کی. پوری دنیا میں اس وقت جو جیو پولیٹیکل ٹینشنز چائنا کے ارد گرد اور چائنا کے دوست ممالک نے میں جو امریکن اور یورپینز نے پھیلائی ہوئی ہیں, وہ صرف اسی ایک کیمپین کا حصہ ہیں. چائنا کا جو ایک پیسفل رائز ہے اس کو ایز اے تھریٹ یہ پیش کر رہے ہیں, لیکن چائنا کو یہ نہیں روک سکتے. میں آپ کو بتا رہا ہوں, چین اپنی ایک پیس پہ, اپنی کمٹمنٹ کے ساتھ, اپنے ایک واضح گول اور ایجنڈے کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے, اور یہ آگے بڑھتا رہے گا. چین کی جو ڈیولپمنٹ ہے اس وقت پوری دنیا کی اس پہ نظر ہے, اور پوری دنیا یہ جاننا چاہتی ہے کہ چین میں کیا ہو رہا ہے اور ہمارے لیے اس میں کیا ہے. ٹھیک ہو گیا جی. چین نے صرف بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کے تحت گزشتہ 10 سالوں میں جہاں $30 ارب پاکستان میں انویسٹ کیا ہے, 150 ممالک میں $1 ٹریلین انویسٹ کیا ہے. لے آئیں فگر امریکہ کا کہ پوری دنیا میں پچھلے 10 سالوں میں انہوں نے کتنا انویسٹ کیا ہے, یورپ نے کتنا انویسٹ کیا ہے. باتیں سن لیں آپ, ان کی جنگیں ان سے لڑوا لیں آپ امریکہ سے اور یورپ سے. اب بھی دیکھ لیں فلسطین میں کیا ہو رہا ہے. بالکل ان کی یہ باتیں کرتے ہیں انسانی حقوق کی, اور پورا فلسطین انہوں نے تباہ کر کے رکھ دیا. اب ان کو کوئی انسانی حقوق یاد نہیں آئیں گے. اسرائیل کو کھلی چھٹی ہے, روز وہاں پہ UNSC میں قرارداد آتی ہے جنگ بندی کی, اور امریکہ اس کو ویٹو کر دیتا ہے. بعد میں بائیڈن صاحب بیان دے دیتے ہیں کہ اسرائیل جو ہے وہ کر رہا ہے, ظلم کر رہا ہے, اور ہم اس سے جواب لیں گے. لیکن جب جنگ بندی کی قرارداد آتی ہے تو اس کو ویٹو کر دیتے ہیں. یہ کیا ڈبل سٹینڈرڈز ہیں. ان سے سویلائزیشن سیکھنی ہے ہم نے, ان سے ہم obsessed ہیں. ہر پاکستانی وہاں جانا چاہتا ہے, اور ہم ہر وقت یہاں بیٹھ کے میڈیا پہ تعریفیں کرتے رہتے ہیں کیا جی ویسٹ کی سویلائزیشن ہے. ہمارے سامنے قتل و غارت ہو رہی ہے, ہمارے سامنے فلسطین میں نسل کشی ہو رہی ہے. دنیا خاموش ہے, اور ہم ان سے تہذیب سیکھنا چاہتے ہیں. یہ ہمیں تہذیب سکھائیں گے, کمال نہیں ہو گیا ویسے. اچھا, تہذیب سے یاد ہے کہ آپ کلچر کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ اگر آپ چائنا میں اگر آپ آتے جاتے ہیں تو ویسٹ میں اگر آپ کا جانا ہوا ہے تو آپ کمپیریزن کس طرح کریں گے کہ کیا کون سا کلچر جو ہے وہ پاکستانی یوتھ کے لیے اور پاکستان کے لیے بہتر ہے؟ آپ یہ بھی مجھے بتائیں, آپ کہیں گے کہ چائنا کا ہی بہتر ہے, لیکن کیوں بہتر ہے, کس وجہ سے بہتر ہے؟ کیونکہ وہاں پہ آپ یوتھ کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ پاکستان میں اس لحاظ سے بڑی کم اویئرنیس ہے کہ یار ہمیں تو ویسٹ کا پتہ ہے کہ یار بھائی وہاں پہ ہم چائنا کا نہ کنٹینٹ کنزیوم کرتے ہیں, نہ ہمیں اس کے بارے میں اتنی نالج ہے. تو آپ اس کی یوتھ کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ سر مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے ہمارے جو نیریٹیوز ڈیولپ ہوئے نا, ہمارے اپنے بھی, ہم سب ویسٹرن میڈیا کو پڑھ کے سارے بڑے ہوئے نا, وہیں کے کانسیپٹ سارے ڈیولپ ہوئے, چاہے ایجوکیشن کے ہوں, چاہے ان کے کلچر کے ہوں, چاہے ان کی اکانومی کے ہوں, چاہے ان کی ڈپلومیسی کے ہوں, چاہے ان کے سوشل
جو ہے وہ نارمز ہیں, چاہے ان کی سویلائزیشنز ہیں. ہم نے تو ویسٹرن میڈیا کو دیکھا, ان کے ویسٹرن ٹی وی چینلز کو دیکھا, اور ہم نے ان کے راگ الاپنے شروع کر دیے, ان سے انفلوئنس ہوں گے. ہم نے تو چائنیز کانٹینٹ کو دیکھا نہیں نا, جیسے آپ نے کہا, ہم نے تو اس کو کنزیوم ہی نہیں کیا. ہم نے تو ان کے ٹی وی چینلز کو نہیں دیکھا, ہم نے ان کے نیوز پیپرز کو نہیں دیکھا, ہم نے ان کا ڈرامہ نہیں دیکھا, ہم نے ان کی فلم نہیں دیکھی. اتنا ایک ڈفرینٹ قسم کی ایک دنیا, ایک پوری دنیا ہے. چائنا ایک ملک نہیں ہے, چائنا ایک پورا ایک کانٹیننٹ ہے, ایک پوری ایک دنیا ہے. ٹھیک ہے, آپ کو چائنا کا جو کلچر ہے نا, میں آپ کہتے ہیں کہ میں چائنا کو ہی کہوں گا, کیوں بہتر ہے, دیکھیں ان کے کلچر کی ہم پہ کسی قسم کا کوئی انفلوئنس نہیں ہے نا. مجھے یہ بتائیں, کہاں آج بھی آپ کو کہہ سکتا ہے کہ چین نے ہمارا کلچر تباہ کر دیے؟ یہ چائنیز کلچر کی ڈومیننس ہے, کوئی انفلوئنس ہے ہمارے کلچر پہ, یا چینی کلچر نے ہماری سوسائٹی کو تباہ کر دی ہے؟ صاحب یہی کہتے ہیں ویسٹرن کلچر نے تباہ کیا. تو مجھے تو کوئی پرابلم نظر نہیں آتا کہ جناب میں کہوں کہ چائنیز کلچر جو ہے, مطلب کوئی پرابلم. جس طرح آپ نے کہا کہ میں اگر ٹیکسی میں بیٹھتا ہوں تو وہاں پہ بھی لوگ مجھے کہتے ہیں کہ یار پاکستان سے ہو, تو وہ ایک بھائی کے طور پہ ٹریٹ کرتے ہیں. اچھا, ایک تو یہ چیز ہو گئی. دوسرا بس کوئک اس پہ ہم کریں گے, کوئک تو ہو نہیں سکتا, بہت بڑا ٹاپک ہے, لیکن پھر بھی ہم اس پہ کریں گے. عام عوام پاکستان کی میں کہتا ہوں 50% یہ سمجھتی ہے کہ جو کووڈ-19 آیا تھا اس کو چائنا کی طرف سے یہ ایک پلانٹڈ تھا. اب وہ چائنا کی طرف سے تھا, ویسٹ کی طرف سے تھا, کہاں سے تھا یہ آپ بتائیے. اور یہ بھی بتائیے کہ اگر اس کا اینٹیڈیوٹ تھا اس وائرس کا پہلے سے, تو پھر وائرس کیسے آیا اور کیسے پھیلا؟ کیا یہ ایک چمگادڑ سے پھیلا تھا؟ چائنا میں بہت ٹائم گزارا ہے, یہ سوال بھی لوگوں کا ذرا کلیئر کر دیں کہ یہ چائنا نے پیدا کیا تھا, یہ کیسے چائنا سے آیا اور ووہان سے پھیلا ہوا وائرس پوری دنیا کو تباہ کر دیتا ہے. تو کیا یہ تباہی چائنا سے نہیں آئی؟ جس طرح آپ نے کہا کہ ویسٹ نے تباہ کر دیا ہے, تو یہ تباہی تو چائنا سے آئی تھی. نہیں, تو اس عوام کو کیا کہیں گے آپ؟ بالکل نہیں آئی یہ چائنا سے تباہی. شوال بھائی, بات یہ ہے کہ اس سے پہلے, اس ایک کووڈ-19 سے پہلے, مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو اسپینش فلو تھا وہ کیا تھا؟ اور ہر 100 سال بعد ایک نہ ایک فلو آتا رہتا ہے. 1920 کی بات ہے, 1920 کی بات ہے. اور اس سے بھی پہلے پھر جب یہ کووڈ-19 آیا, اس سے پھر اس کے بعد بہت زیادہ ریسرچز آئیں. پوری دنیا کے انٹرنیشنل میڈیا نے لکھا کہ کیسے پچھلے 1000 سال میں مختلف دنیا کے خطوں میں کیسے وبائیں آئیں. ٹھیک ہے, یہ جو وبائیں یا یہ جو وائرسز یہ جو پھیلتے ہیں, میں نہیں سمجھتا کہ یہ اس کا کسی دنیا کے کسی ایک ملک کا اس میں کوئی ہاتھ ہوتا ہے. یار کون اپنے بندے مارنا چاہے گا؟ کون یہ چاہے گا کہ یار میرا کوئی 1000 بندہ مر جائے, یا 2000 بندہ, یا 50,000 بندہ میرا مر جائے؟ کووڈ-19 سے تو لاکھوں. لیکن ایسا تو چاہ سکتے ہیں کہ ہمارے یہاں 2000 مرے تو دنیا کے یہاں 50,000 مر جائے. شاید کوئی چاہ سکتا ہو, لیکن میں بینگ اے ہیومن شاید میرا, ہاں دوسروں کو تو شاید مر جائے, لیکن مجھے یہ بتائیں کہ پھر میں وہی بات کروں گا, امریکہ اور یورپ یہ جو جنگیں لڑتا ہے, لاکھوں بندہ مار دیا, کیا امریکہ میں کوئی ان جنگوں سے مرا کوئی؟ شاید بہت ہی کم کوئی وہاں پہ کوئی تباہی ہوئی ہو. وہ 9/11 ہی ایک ہمیں نظر آیا. لیکن مطلب یہ جو ایک تھیوری ہے نا, ووہان سے یہ نکل کے آ گیا, یہ بھی چائنا نے اپنے آپ کو, اور جو کہ ویسٹ نے اور امریکہ نے کہا جی کہ ووہان میں کوئی لیبارٹری ہے, یا وہاں پہ کوئی گوشت کی مارکیٹ تھی جہاں سے یہ نکل آیا, یا کوئی چمگادڑ کے سوپ سے یہ آ گیا. تو چائنا نے جی سب کچھ اوپن کر دیا, مارکیٹ کو اوپن کر دیا, ان لیبس کو بھی اوپن کر دیا, وہ جو ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن ہے ان کی ٹیمز کو انوائٹ کیا, انہوں نے پراپر انویسٹیگیٹ کیا. اگر کسی کو شک ہے کہ جناب یہ چائنا سے ہی آیا تھا, تو وہ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشنز کی جو رپورٹس ہیں, انویسٹیگیٹو رپورٹس, اس کو پڑھ تو لیں نا یار, آپ وہ اسٹڈی تو کر لیں. آپ ایسے ہی اگر الزام برائے الزام بھی لگانا ہے, تو پھر تو اس کا تو کوئی علاج نہیں ہے. کہ اگر آپ کا ایک مائنڈ سیٹ آپ کا ایک موجود ہے, ایک پروپوگنڈا آپ کا ایک دماغ میں آپ کے اگر چل رہا ہے, تو اس کا تو کوئی علاج نہیں ہے نا. آپ WHO کی, وہ تو ایک انڈیپینڈنٹ باڈی, فیئر ایک باڈی ہے, ایک فری ایک باڈی ہے, اس پہ تو کسی کا انفلوئنس نہیں ہے نا. نہ تو چائنیز کا ہے, نہ امریکنز کا ہے, ایک ہیلتھ ریلیٹڈ ہے. پوری دنیا کے اس میں وہ لوگ جو ہیں وہ موجود ہوتے ہیں, ہیلتھ ایکسپرٹس ہوتے ہیں. انہوں نے کہا جی کہ چائنا کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے, اس میں اس لیب کا کوئی قصور نہیں, گوشت مارکیٹ کا کوئی قصور نہیں ہے. اب تو مسئلہ یہ ہے کہ کوئی قصور نہیں ہے. یہ تو ایشو یہ ہے کہ یہ امریکنز اور ویسٹ کا تو بس نہیں چل رہا کہ دنیا میں ہونے والی جتنے مسائل ہیں وہ سارا الزام جو ہے وہ لگا دیں اس پہ, چائنا پہ لگا دیں کہ یہی سارے مسائل کی جڑ ہے. مڈل ایسٹ پہ لگا دیں. مسئلہ سارا ان کی مینٹالٹی کا ہے کہ جو چائنا کی, میں نے آپ کو جیسے پہلے ذکر کیا کہ جو ڈیولپمنٹ ہے, جو ان کا رائز ہے, اس کو کنٹین کرنا ہے, اس کو روکنا ہے, اور یہ روک نہیں سکتے. یہ روکنے کی کوشش پچھلے 70 سالوں سے کر رہے ہیں, 75 سالوں سے کر رہے ہیں. چائنا اپنی ایک پیس پہ آرام سے سلولی آگے وہ بڑھ رہا ہے, اور وہ بڑھتا رہے گا. چائنا کا ایک
جو ایک ڈریم ہے ایک 2035 میں ایک سوشلسٹ ماڈرنائزیشن سوسائٹی کا، وہ انہوں نے اچیو کرنا ہے، اور پھر 2049 میں ایک ان کا دوسرا سینٹینل گول جو ہے انہوں نے اچیو کرنا ہے کہ پوری پراسپیرس سوسائٹی کا وہ انہوں نے اچیو کر لینا ہے. اور تائیوان جو ہے جو چائنا کا ایک وہ کیا ایک انٹیگرل ایک پارٹ ہے اس وقت، وہ ان سے ایک جدا ہے لیکن اس کا ایک انٹیگرل پارٹ ہے، اس کو بھی چائنیز نے اپنا حصہ بنانا ہے، اور وہ اپنا ان کا وہ حصہ آٹومیٹکلی وہ بن جائے گا اور بڑا پیسفلی بن جائے گا. امریکنز اور ویسٹ کی یہ کوشش رہتی ہے کہ چین کو اس پہ پرووکیٹ کریں. ہانگ کانگ سے کیسے تعلق ہے؟ کیا وہ واپس مرج ہو سکتا ہے؟ دیکھیں وہ بالکل وہ تو مرج ہوگا، وہ تو ایک انٹرنیشنل ایک جو ہے وہ ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک سسٹم کے تحت وہ اس نے تو مرج ہونا ہے. وہ تو برٹشرز نے اس پہ مطلب ایریا وائز رشیا سے بڑھ جائے گا، آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ ایریا وائز رشیا سے سب ایک ساتھ ہوں گے تو اکنامکلی بھی اسٹرانگ ہو جائے گا. ہاں اکنامکلی تو دیکھیں چائنا اسٹرانگ ہے. چائنا اس وقت نہ صرف اکنامکلی خود اسٹرانگ ہے بلکہ دنیا کے بہت سے ممالک کو، جیسے ہم نے پہلے بھی بات کی، بہت زیادہ فائنینشیل اسسٹنس، اکنامک اسسٹنس جو ہے وہ پرووائڈ کر رہا ہے. تو چائنا آپ دیکھیں گے شوال بھائی اگلے 5 سالوں میں 10 سالوں میں ایک بڑی اکنامک پاور کے طور پر، مزید مضبوط پاور کے طور پہ نظر آئے گا. اور دوبارہ بھی ہمیں بات کرنے کا موقع ملے گا مزید آنے والے سالوں میں. اور چائنا کی جو ڈیولپمنٹ ہے یہ صرف چائنا نے اپنے لیے نہیں رکھی، اور یہ BRI جو ہے یہ اس کا مقصد یہ ہے کہ چین نے اپنی جو ڈیولپمنٹ اور اچیومنٹ ہے اس کو دنیا کے ساتھ شیئر کرنا. ٹھیک ہے، مطلب آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ایک ون ون سچویشن ہے جو ہے چائنا کے لیے تو ہے ہی، لیکن وہ ساتھ پوری دنیا کو بینیفٹ دے رہا ہے، پوری دنیا کو اپنے بیلٹس آف روڈز کے ذریعے. بہت ساری روڈز ہیں، ایک جال تو بچ رہا ہے، لیکن لازمی بات ہے ان روڈز کے ارد گرد بہت سارے سیکٹرز ہیں ان کو فائدہ ہو رہا ہے. کنکلوژن ہم اس بات کا یہ ٹرانسفارم کر رہے ہیں جی پوری دنیا کے مختلف سیکٹرز کو. جہاں جہاں مختلف ممالک فائنینشیل کرائسس کا شکار ہے ان کو ایک فائنینشیل اسسٹنس مل رہی ہے کہ وہ اپنے مختلف شعبوں کو جو ہے وہ ٹرانسفارم کریں، ریسٹور کریں، ریسیٹ کریں یا ریسٹارٹ کریں، آپ کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اللہ کرے آپ کا یہ پرو چائنا نیریٹو جو ہے یہ ایک انیشیٹو بنے اور بہت بڑا اس کا ایک آئے سوسائٹی میں امپیکٹ، اور بہت سارے غلط خیالات لوگوں سے دور ہوں. ہم تو یہی امید کر سکتے ہیں، اور جو غلط ہے وہ غلط ہی رہے، جو صحیح ہے وہ صحیح رہے. آخر میں آپ ون لائنر دے دیں کہ پاکستان کو آپ اگلے 50 سال میں کہاں دیکھتے ہیں؟ دیکھیں جی، بینگ اے پاکستانی آئی ایم ویری آپٹمسٹک. ہماری بڑی وائبرنٹ یوتھ ہے اور بڑی کمیٹیڈ ہے، اور زیادہ ہے 70%. ہاں بالکل، بڑے پروفیشنلز ہیں، بڑی محنت کر رہے ہیں. اب تو IT انڈسٹری میں لوگ بہت محنت کر رہے ہیں، فری لانسنگ میں، حالانکہ گورنمنٹ کی سپورٹ نہیں ہے پھر بھی ہمارے نوجوانوں نے بڑی محنت کی ہے پوری دنیا سے. فائیور پہ اور مختلف پلیٹ فارم سے بڑا کام کر رہے ہیں، ای کامرس میں نا بڑا اچھا کام کر رہے ہیں. مختلف شعبوں میں ہمارے ڈاکٹرس کا پوری دنیا میں بڑا نام ہے، انجینئرس کا بڑا نام ہے، پوری دنیا کے بڑے بڑے پروجیکٹس میں بڑا نام ہے. تو میرا خیال ہے کہ جی ہماری یہ یوتھ جو ہے اسی کے ہاتھ میں اس پاکستان کا مستقبل ہے، اور یہ لوگ اسی طرح کام کرتے رہے تو یہ سیاستدان تو اپنا کام کرتے رہیں گے، لیکن یہ کہ یہ یوتھ جو ہے انہوں نے ہی ایک دن پاکستان کی باغ دوڑ سنبھالنی ہے. تو امید ہے کہ انشاءاللہ پاکستان اگلے 50 سالوں میں کیا اگلے 20 سالوں میں ایک بہتر، ایک خوشحال، ایک مضبوط اور ایک ابھرتا ہوا ایک ملک ہمیں نظر آئے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ. بہت شکریہ ضمیر صاحب، آپ آئے، آپ نے ٹائم نکالا، اور بڑی ایک فروٹفل ڈسکشن رہی، بڑا اچھا پوڈ کاسٹ رہا. تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ ناظرین، آپ سے انشاءاللہ اگلے پوڈ کاسٹ میں ملاقات ہوگی. ہم نے پاکستان کی بھاگ دوڑ اور باغ ڈور دونوں کے بارے میں بات کی، اور لیٹس سی کہ اب بیک ڈور سے یا فرنٹ ڈور سے کہاں سے جو ہے انویسٹمنٹس آتی ہیں اور کہاں سے پاکستان کو فائدہ ہوتا ہے. چائنا پاکستان کے لیے پرو ثابت ہوگا، فلیگ شپ منصوبے لاتا رہے گا بقول ضمیر صاحب کے، اور بقول اب ہمارے شاید. اور کچھ نیگیٹو چیزیں ہیں جو ایگزسٹ کرتی ہیں، نیگیٹیوٹی ہوگی تو پازیٹیوٹی آئے گی. بہت شکریہ. انشاءاللہ نیکسٹ پوڈ کاسٹ میں ملاقات ہوگی. اپنے ہوسٹ شوال امین کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.